وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی چند آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں جہاں دہریت، الحاد، بے دینی، فرقواریت اور بھی درجنوں قسم کے اختلافات ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے جو کتاب نازل کی، جو اللہ کے اپنے الفاظ میں ہے، وہ اللہ نے محفوظ رکھی ہوئی ہے. یہی ایک امید کی کرن ہے، اس کے علاوہ کوئی امید کی کرن نہیں ہے. جس کے پاس جاؤ وہ اپنی بات کرتا ہے. لیبل اللہ اس کے رسول کا، ہدایت کا لگائے گا، مگر بات کس کی ہوگی؟ اپنی ہوگی. غیر مسلم تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے، مگر اس کے نہ ماننے سے ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، ہمارے ایمان میں کوئی کمی الحمدللہ نہیں آتی. اس کی ایک وجہ ہے. لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ اگر یہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہوتی، میں انشاءاللہ بات سے پہلے یہ، کیونکہ میں جب بیان کرتا ہوں تو قرآن کی آیت پڑھتا ہوں، پھر اس میں اللہ نے جو حکم دیا ہے کوشش ہوتی ہے اس حکم کو بیان کیا جائے. لیکن حالت ہماری یہ ہے کہ قرآن جب کوئی کسی بات کا ہمیں حکم دیتا ہے تو اس زمانے میں، یہ پہلے نہیں تھا، یہ اس زمانے میں ہو گیا ہے کہ شیطان دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ پتہ نہیں یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے. اگر یہ ہدایت کی کتاب ہوتی تو سب سے پہلے اس کو انگریز فالو کرتے، وہ بڑے ذہین لوگ ہیں. اس کتاب پر عمل کرنے میں اگر کامیابی ہے تو جاپان کے سائنسدانوں کی سمجھ میں یہ کتاب کیوں نہیں آتی؟ بھائی آ رہی ہے بات؟ وہ تو ہم سے زیادہ عقل مند ہیں. ان کی ٹرینیں دیکھو اور اپنی ٹرینیں دیکھو، پتہ چل جائے گا 2 اور 2 4 کی طرح کہ کس میں عقل زیادہ، کس میں سمجھ زیادہ، کس میں اپنی قوم سے خیر خواہی کا جذبہ زیادہ ہے. ہر لحاظ سے وہ ہم سے بہتر نظر آتے ہیں. نظر آتے کا لفظ جان کر ایڈ کر رہا ہوں، حقیقت میں نہیں ہے. ہر لحاظ سے وہ ہم سے بہتر. وہ تو قرآن تراویوں میں نہیں پڑھتے. اگر یہ کتاب ہدایت کی ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے وہی درست ہے اور اسی پر عمل کرنے سے کامیابی ملے گی دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو سوال دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ پھر یہ چیز جاپان کے سائنسدانوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ فرانس والوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ وہ ذہین ہیں، ہم سے عقل مند ہیں، ہم بیوقوف ہیں، پرلے درجے کے احمق ہیں. ایک تو ہم ویسے ہی بیوقوف یعنی مسلمان، اور پھر ہم میں جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں جو قرآن کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ عام لوگوں میں سے بھی زیادہ بیوقوف.
سمجھے جاتے ہیں. پھر بتا دوں میں, ہیں نہیں, نظر ایسے آتے ہیں, دکھائی ایسے دیتے ہیں. انہیں تو لباس پہننے کی تمیز نہیں ہے. گورے کا لباس دیکھو کیسا 3 پیس سوٹ میں ٹائی میں کسا ہوا ہوتا ہے, لگتا ہے کوئی انسان. اور مسجد کے مولوی صاحب کو دیکھ لو, ایک پجامہ ادھر جا رہا ہوگا, دوسرا پائنچا ادھر جا رہا ہوگا. ہے بھائی, عجیب حساب کتاب ہے. تو ان کی ٹرینیں کی بات کر رہا تھا میں. ان کی ٹرینیں دیکھو اور ہماری دیکھو. ہم نے تو بنائی نہیں ہے ٹرین, اور جو بنائی ہے اس میں ہمارا ہی جگر ہے کہ ہم بیٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارا حوصلہ ہے کہ ہماری جماعتیں سال سال کی 4 مہینے کی اسی ٹرین میں بیٹھ کے جاتی ہیں. ان کے 2 مہینے تو ٹرین میں ہی پورے ہو جاتے ہیں. جو سال کی جماعتیں نکلتی ہیں نا تبلیغی, 6 مہینے ان کے ایئرپورٹ پہ, اسٹیشن پہ, ٹرین پہ, یہ 6 مہینے اسی کے نکال لو آپ. تو یہ آج کے نوجوان کے دل میں ایک شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. سمجھ رہے ہو, وسوسہ ڈالتا ہے. عقل مند تو وہ ہیں, ہر چیز ہم ان سے لیتے ہیں, ہر چیز ان سے لیتے ہیں ہم. ایک سوئی بھی اگر ہوگی, سوئی یہ میڈ ان جاپان ہے اور یہ میڈ ان پاکستان ہے, دونوں کی قیمتیں ایک جیسی. تو مولوی صاحب جو مسلمانوں کے فضائل پر تقریروں کی تقریریں کر دیں گے, مگر جب وہ سوئی خریدیں گے تو خود مولوی صاحب بھی میڈ ان جاپان والی خریدیں گے. ان کو پتا ہے جاپانی نے بنائی ہے, سوئی بنانے کا ہنر بھی جانتا ہے, جہاز بنانے کا ہنر بھی جانتا ہے, راکٹ بنانے کا ہنر بھی جانتا ہے. ہم صرف بیوقوف بنانا جانتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. ہم ایسا بیوقوف بنانا جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ایک امریکی نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھا دے, اس سے باریک اور مضبوط, بہت باریک سوئی بنائی. جاپان والوں نے یہ چیلنج نہ صرف قبول کیا, اس سے باریک سوئی بھی بنائی اور اس سوئی میں ناکا بھی بنا دیا, سوراخ بھی کر کے دکھا دیا. اور کمال کی بات ہے بھئی, سوئی بنانا وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں ہو سکتا, اور آپ نے اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھا دیا. پاکستان والوں نے بھی چیلنج قبول کیا, انہوں نے اتنی باریک ترین سوئی پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا. سوئی تو نہیں بنا سکتے تھے, مگر اس سوئی پہ میڈ ان پاکستان لکھ دیا. تو ہم دنیا کی ہر قوم سب کچھ جانتی ہے, اور ہم بیوقوف بننا اور بیوقوف بنانا, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتے. الیکشن میں اس کا بہت اچھا اندازہ ہوتا ہے کہ جن حکمرانوں کو بار بار چیک کر چکے ہیں کہ انہوں نے ہمارا خون چوس لیا, ہم سے بجلی چھین لی, گیس چھین لی, لیکن خود موٹے ہوتے جا رہے ہیں. یا تو ہوتا نا کہ خود بھی ان سے چیزیں چھین رہی ہوتی, اس غم میں قوم کے ساتھ ہوتے, تو انہی حکمرانوں کو پھر ووٹ دیتے ہیں, انہی کو پھر دوبارہ لے آتے ہیں. تو ٹھیک ہے, بھگتو بھائی, پھر روتے کیوں ہیں بیٹھ کے, روتے کیوں ہیں پھر. تو یہ ایک دل میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی زبردست ٹرینیں بنا لی, اتنے بڑے بڑے جہاز بنا لیے, اتنا سب کچھ کر لیا, تو اگر یہ کتاب ہدایت ہے تو یہ ان کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اتنی تو عقل ہونی چاہیے کہ یہ سوال سمجھ میں آ جائے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں, ہمیں ان کی بنائی ہوئی تمام کی تمام چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, مانتے ہیں, اتنی عقل ہم میں ہے. اپنی ٹرین کو دیکھیں گے اور ان کی ٹرین کو کمپیئر کرتے ہیں. اس کمپیئر کرنے سے ہم جیسا بیوقوف سمجھ جاتا ہے کہ اس ٹرین کا بنانے والا زیادہ عقل مند ہے اور ہمارے انجن بنانے والے بیوقوف ہیں. یہ ہماری سمجھ میں بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر یہ چیز آ جاتی ہے, ہم جیسے بیوقوفوں کی سمجھ میں.
لیکن ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم جیسے عقل مندوں کی سمجھ میں یہ کیوں نہیں آتا کہ جس نے تم کو بنایا وہ تم سے بھی زیادہ عقل مند ہے؟ نہیں آ رہی بات؟ آ رہی ہے؟ تمہیں بھی تو کسی نے بنایا ہے. ہم بھی تو چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ کس کا بنانے والا صاحب کمال اور کس کا بنانے والا اناڑی. ایک مکان بنگلہ خوبصورت بنا ہوا ہے اور ایک جھونپڑی بنی ہوئی ہے. جھونپڑی بنانے کے لیے انجینئر نہیں چاہیے, بنگلہ بنانے کے لیے انجینئر ہونا چاہیے. صاحب کمال آدمی بنگلہ بنا سکتا ہے, جھونپڑی تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے جاپان کے سائنسدانوں کو بنایا تو بنی ہوئی ٹرینیں اور چیزیں دیکھ کر بنانے والے کے کمال پر یقین کیا جا رہا ہے, لیکن یہ جو اپنے بنانے والے کی طرف دیکھتا ہے تو اپنے بنانے والے کے صاحب کمال ہونے اور قدرت کی پر یقین نہیں آتا اس کو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ جس وجہ سے ہم تمہیں قابل احترام سمجھتے ہیں, تم اپنے بنانے والے کو عزت کیوں نہیں دیتے؟ ایک بات تو یہ, ہم ان کی دعوت اس لیے ٹھکراتے ہیں. دوسری بات کہ بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر بنانے والے کے وجود کا یقین ہوتا ہے انسان کو کہ یہ چھوٹی موٹی چیزیں بھی خود نہیں بن سکتی. دیکھو آپ کے سامنے کوئی مشین لے کر آئے یا کوئی ٹرین کا انجن, جو میں ٹرین کی مثال دے رہا ہوں اس لیے میں اسی کو فوکس کرتا ہوں. آپ نے خبر سنی کہ ایک ایسا انجن ایجاد کر لیا ہے, ایسی ٹرین بنی ہے دنیا میں کہ جو 1 گھنٹے میں 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی. فرانس نے ایک ٹرین بنائی ہے 2 گھنٹے میں کراچی سے لاہور پہنچا دے گی, وہ اتنی اسپیڈ ہے اس کی. آپ نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا کہ بھئی فرانس میں ایسی ٹرینیں ہوتی ہیں, اتنی اسپیڈ سے سفر کرتی ہیں. آپ کے دل میں توجہ ہوئی, خیال ہوا کہ یہ بنایا کس نے, اس ٹرین کو بنایا کس نے؟ گوگل پہ لکھا آپ نے. گوگل دنیا کی ہر چیز بتا دیتا ہے سوائے ایک چیز کے, اکثر بتاتا رہتا ہوں. ایک آدمی نے گوگل پہ لکھا بھائی کباب بنانے کا طریقہ, آ گیا سامنے. نسوار کا طریقہ آ گیا سامنے. ہر جو لکھ رہا ہے گوگل سرچ کر کے, دنیا کے کسی بھی کونے میں کہیں بھی ندی نالے میں ہو نکال کے لے آتا ہے گوگل. یہ اللہ نے گوگل کو, مجھے تو لگتا ہے دجال کہیں یہی تو نہیں ہے جو حدیث میں آتا ہے نا, سب چیزیں لے آئے گا سامنے. کوئی بھی چیز ہو گوگل پہ لکھو نکال کے لا دے گا. بیچارہ دیہاتی آدمی تھا, اس نے پھر لکھنا شروع کیا. پھر ایک دن اس کو خیال آیا کہ میری بیوی میرے قابو میں نہیں آتی, تو یہ بھی لکھو بیوی کو قابو کرنے کا طریقہ. کہیں بھی ہوگا, کہیں نہ کہیں دنیا میں طریقہ وہ نکال کے لے آئے گا. اس نے لکھا, انگلش میں بھی لکھ لیا, اردو میں بھی لکھ لیا, پنجابی میں بھی لکھ لیا, پشتو میں بھی لکھ لیا. گوگل کی طرف سے بالآخر جواب آیا کہ بھائی ہر چیز بتا سکتا ہوں, بیوی کو قابو میں کرنے کا طریقہ نہیں بتا سکتا. یہ طریقہ آج تک دریافت ہوا ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اس لیے حوصلہ رکھو, تسلی رکھو. جو کام گوگل نہیں کر سکتا وہ میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں میرے بھائی؟ صبر کرو, صبر. خیر, تو دیکھو اب ہم نے سرچ کیا بھائی اس کا بانی کون ہے ٹرین کا. گوگل کی طرف سے جواب آیا کہ اس کا کوئی بانی نہیں ہے, اس کو کسی انجینئر نے نہیں بنایا, یہ خود سے بنی ہے. یہ بولو بھائی, خود سے بنی. گوگل جھوٹ بھی نہیں بولتا. ویسے گوگل جب جھوٹ بولنے پر آئے, یاد رکھو پھر گوگل سے بڑا جھوٹا بھی کوئی نہیں ہے. گوگل پہ وہ چیزیں سرچ کرو, درمیان میں ایک موضوع سے ہٹ کے بات آ رہی ہے, جن چیزوں کا مسلمانوں کی تاریخ سے تعلق ہے اس میں گوگل مسلمانوں کی تاریخ غلط بتاتا ہے. افغانستان میں سابق دور میں جب افغان طالبان کی لڑائی ہو رہی تھی حکمت یار کے خلاف, تو افغان طالبان نے کابل کو فتح کرنے میں 3 دن جنگ کی تھی باقاعدہ.
اتنی شدید لڑائی کی ہے کیونکہ کابل چاروں طرف سے پہاڑوں میں ڈھکا ہوا ہے، چاروں طرف سے. اس کو جنگ کے ذریعے فتح کرنا اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ صحابہ کے بعد افغان طالبان وہ واحد قوم تھی جنہوں نے جنگ کے ذریعے فتح کیا تھا. 3 دن شدید لڑائی کی ہے کیونکہ چاروں طرف پہاڑ ہیں اور پہاڑوں پہ فوج کوئی بیٹھ جائے تو اس کو پہاڑ کو کراس کرنا ممکن نہیں ہے. اور جنگ کا اصول ہے کہ کسی بھی علاقے کو فضائی طاقت سے اس کی حکومت کو گرایا جا سکتا ہے مگر اس پہ حکومت کی نہیں جا سکتی جب تک بری فوج نہ ہو. تو اسباب کی دنیا میں کابل کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ افغان طالبان نے ملا عمر کے دور میں بے پناہ قربانیاں دی ہیں، لاشوں کے، شہادتوں کے جو ہے نا ایک طویل فہرست قائم کی اور 3 دن کی شدید لڑائی کے بعد کابل کو فتح کر لیا. یہ ایک معجزہ تھا. مگر گوگل پہ آپ کابل کی تاریخ اگر پڑھیں تو اس میں کابل کی تاریخ میں گوگل میں نے خود پڑھا ہے کہ گوگل یہ کہتا ہے کہ افغان طالبان نے کابل کو مذاکرات کے ذریعے فتح کیا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کس کے ذریعے فتح کیا ہے؟ مذاکرات کے ذریعے. شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر وہ لکھ دیتے کہ جنگ کے ذریعے فتح کیا ہے تو اس سے رہتی دنیا میں یہ بات مسلمانوں کی تاریخ میں رقم ہو جاتی کہ افغان طالبان بڑے ہی جنگجو ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہو کہ جو کام صدیوں میں کوئی نہیں کر سکا وہ انہوں نے کر دیا. اس لیے یہ گوروں سے زیادہ متاثر نہ ہوا کرو. یہ جو گورے کہتے ہیں نا ہمیشہ سچ بولتے ہیں، تھینک یو، یہ سچ بولتے ہیں، یاد رکھو بولتے ہیں سچ، لیکن جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو خدا کی قسم پھر ان کے جھوٹ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اور یہ پھر جھوٹ طریقے سے بولتے ہیں. یہ عام باتوں میں سچ بولیں گے، ہو بھائی خیریت سے آپ کے اتنے پیسے میرے ذمے بنتے ہیں، یہاں تک سچ ہے. لیکن جو ریٹن ہوتا ہے نا، ریٹن جس تاریخ کو صدیوں تک قائم رہنا ہے وہ جھوٹ. تو کم از کم اتنا بڑا جگرا مسلمان کا نہیں ہوتا. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو میرے بھائی، بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر، ہاں آپ نے سرچ کیا کہ بھئی ٹرین کس نے بنائی ہے جو 2 گھنٹے میں یہاں سے لاہور، گوگل نے کہا، گوگل خود تو کہتا نہیں، اس پہ جو معلومات لوگوں نے ڈالی ہوئی ہیں وہ یہ تھی کہ یہ خود سے بنی ہے. آپ کو یقین نہیں آ رہا، آپ فرانس پہنچ گئے تحقیق کے لیے تو فرانس کے ایک سائنسدان نے کہا یہ خود سے بنی ہے، اس کو بنایا نہیں گیا ہے. بھائی کیسے بنی ہے؟ اتنی بڑی ٹرین، انجن، پہیے، اس میں ایسا نظام، اور پہیوں کے نیچے میگنیٹ لگا ہوا ہے کیونکہ اتنی اسپیڈ سے پہیے اگر ٹریک پہ سفر کرتے ہیں تو آگ لگ جائے گی. لہذا جب وہ سفر کرنا شروع کرتے ہیں تو پہیے جو ہے ٹریک سے اوپر ہو جاتے ہیں، آگ لگنے کا اندیشہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ اتنی کیلکولیشن کر کے، اتنے حساب و کتاب سے یہ خود سے کیسے ہو گیا؟ تو سائنسدان نے جواب دیا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ صدیوں سے لوہا فرانس کے پہاڑوں میں پگھل رہا تھا گرمی سے. لاکھوں سال گزرتے گزرتے وہ پگھلتے پگھلتے اتفاق سے ایک پہیہ وجود میں آ گیا. سمجھ رہے ہو بات؟ کروڑوں سال گزرے تو اس پہیے سے 2 پہیے بن گئے. ہوائیں چلتی تھی، آگ لگتی تھی تو آگ سے لوہا پگھلتا تھا، ہوائیں چلتی تھی تو اس کو گھماتی تھی، بھنور بنتے تھے، اس سے بھنور بنتے بنتے وہ لوہا کرو ہو کے پہیے کی شکل میں تبدیل ہو گیا. کروڑوں سال لگا لو آپ اس، ٹھیک ہے. پھر ایسا ہوا کہ طوفان آئے، ہوائیں ہوئیں، وہ لوہا ہوا میں اڑتا چلا گیا اور الیکٹرک کی تاریں آسمان پہ لگتی چلی گئیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تاریں لگتی چلی گئی. پھر لوہا پگھلتا پگھلتا رہا اور اتفاق سے ہوائیں چلیں، زلزلے آئے تو ایسے پتھروں نے آپس میں لوہے کو ٹکرایا کہ ٹریک بن گئے. وہ جو پٹری ہوتی ہے نا، ریل کی پٹری، توجہ کریں توجہ، میں بتا رہا ہوں کہ ہم ان سے عقل مند ہیں، وہ ہم سے بڑے بیوقوف ہیں. اللہ نے کافر کے ہر چیز کو تسلیم کیا ہے سوائے عقل کے. اللہ نے کہا کافر کے پاس عقل کے علاوہ سب کچھ ہے، عقل کے علاوہ سب کچھ ہے ان کے پاس، عقل نہیں ہے.
عقل ہوتی تو یہ باتیں نہ کرتے. تو آپ نے کہا کہ یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے کہا ابھی اور بھی بتاتا ہوں, ابھی تو بہت ساری فرانس ہے, یہ معمولی اتفاق نہیں ہوتا یہاں پہ. پھر کیا ہوا جی؟ پھر ایسا ہوا تھا کہ یہ ٹرین میں سیٹیں کیسے لگیں؟ وہ سیٹیں ایسے لگیں کہ درخت, یہاں آسٹریلیا میں وہ آگ لگ گئی تھی جنگل میں, تو اس سے لکڑیاں نیچے گری ہیں, کچھ جل گئیں, کچھ بچ گئیں. تو جو بچی تھیں پھر وہ ہوا یہ کہ ہزاروں سال ہوتے ہوتے ایسے ترتیب سے وہ کٹ گئیں کہ لوہا بھی پڑا پڑا جل کے کیل بن گیا, اور لکڑیاں کٹ کٹ کے کیا بن گئیں؟ تختے بن گئیں. او بھائی پھر یہ جڑے کیسے؟ کہہ رہے ایک بم پھٹا تھا اتفاق سے, کائنات میں ایک دھماکہ ہوا تھا, اس دھماکے کا یہ نتیجہ ہے کہ لکڑیاں یہ اس دھماکے سے اٹھی ہیں اور ٹھک ٹھک کر کے چپکتی چلی گئیں. اس سے یہ ٹرین وجود میں آ گئی. آپ کیا کرو گے؟ اپنے منہ پہ زور زور سے تھپڑ مارو گے, میری آنکھ کھل جائے. آپ کیا کہو گے؟ بھائی میری آنکھ کھل جائے, یہ میں جاگتی حالت میں نہیں دیکھ رہا, یہ خواب آ رہا ہے مجھے. آپ یقین نہیں کرو گے اس کی بات کا. آپ کہو گے, شروع میں تو ممکن ہے آپ کہہ لو شاید ایک پہیا بن گیا ہو, 2 پہیے بن گئے ہوں, 3 بن گئے ہوں, 4 بن گئے ہوں, پھر سیٹیں لگ گئی, بہت ہو گئی بھائی. آپ کہو گے بھائی تو شروع سے ہی جھوٹ بول رہا ہے, شروع سے ہی جھوٹ بول. ایک پہیا بھی خود نہیں بن سکتا, اس کا فٹ ہو جانا تو دور کی بات. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کروڑوں کھربوں سال میں ایک پہیا وجود میں آ گیا ہو. خود پہیے کے بارے میں بھی ماہرین کہتے ہیں کہ انسان کی ایجاد ہے, اور سب سے پہلی سائنسی ایجاد کیا ہے؟ پہیا. وہ بھی بنایا ہے تو بنا ہے, خود سے نہیں بنا. لیکن یہی سائنسدان جب انسان کے بارے میں یہ تحقیق کرتا ہے, ڈارون, کہ یہ انسان خود سے بن گیا, اس کو ہماری سائنس کی کتابوں میں پڑھا بھی جاتا ہے, پڑھایا بھی جاتا ہے, یہ خود سے بن گیا. کروڑوں سال تھے, ایک سیل وجود میں آیا, ان کروڑوں سالوں میں پھر وہ ہوتے ہوتے بندر بن گیا. پھر وہ بندر اتفاق سے چونکہ بیٹھتا تھا تو دم دبتی 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 دم بھی غائب ہو گئی. پھر اس سے تھوڑا پڑھا لکھا ہو گیا, چشمہ لگ گیا اس کے. پھر ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے اس کے جسم کے بال غائب ہونا شروع ہو گئے. پھر ایک وقت آیا کہ کوئی ستار بھائی بن گیا, کوئی غفار بھائی بن گیا, کوئی چودھری صاحب بن گیا, کوئی وڈیرا بن گیا. یہ باتیں سائنسدان کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ کو درمیان سے ہٹایا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ خدا کو درمیان سے, کیونکہ اللہ کی بات مولوی لوگ کرتے ہیں, مذہبی لوگ کرتے ہیں. اللہ کو درمیان سے ہٹاؤ تاکہ اپنی مرضی کی حکومت, اپنی مرضی کی قانون سازی, کھاؤ پیو موج مستی کرو. ہماری یہ ساری سائنسی ترقی مزے اڑانے کے لیے ہے. اس میں اگر اللہ کو درمیان میں شامل کر دیا تو پھر یہ بھی دیکھنا پڑے گا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے, اس سے ناراض ہوتا ہے. اس نے بنایا تو ہمیں کیوں بنایا؟ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. یہ حلال و حرام کی بحث مولویوں پہ سوٹ کرتی ہے. مذہب آئین کا حصہ, حکومت کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. جس نے نماز پڑھنی ہے مسجد میں چلا جائے, عبادت کرنی ہے چرچ میں چلا جائے, مندر میں چلا جائے. اللہ کو ریاست سے نکالا جائے, تعلیم سے نکالا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. کیونکہ ان کا خیال یہ کہ اللہ کا وجود, اس پہ یقین کرنا یہ ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ یاد رکھو جب اللہ کو مانو گے, مان لیا کوئی ہے بنانے والا, پھر انسان کا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا. اس ضمیر سے آواز آتی ہے کہ پھر اس کا ہم سے رشتہ کیا ہے. والدین آپ پر احسان کر کے پال پوس کے جوان کرتے ہیں, تو کچھ والدین کے بھی آپ سے مطالبے ہوتے ہیں, تانا دیتے ہیں کہ ہم نے تمہیں پالا ہے, ہماری بھی تو مانو. تانا دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اور بالکل حق ہے ان کا. حکومت خیال کرتی ہے عوام کا, رعایا کا, پھر حکومت بھی کچھ مطالبے کرتی ہے. تو اللہ کا تصور اگر درمیان میں آئے گا کہ جس کسی نے بنایا ہے, تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. مسئلہ کیا کہ مزے کرکرے ہو جائیں گے, بہت ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. اللہ کو مانا تو اگلا سوال فوراً یہ ہوگا کہ اللہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے. بنا کے چھوڑ دیا اس نے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ نے بس بنایا, وہ چھوڑ دیا, تمہیں جو چاہے کرو, نائٹ کلبوں میں ناچو, زنا کرو, شراب پیو, چوری کرو, جو مرضی کرو, تمہاری مرضی, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے. اس بات کو فطرت قبول نہیں کرتی.
یہ بات فطرت کو اپیل نہیں کرتی کہ ایک طرف اس اللہ کی وہ حکمتیں ہیں کہ ایک پانی کی بوند سے جس میں نہ آنکھ نہ ناک نہ دل نہ دماغ نہ جگر نہ پھیپھڑے نہ گردے نہ کلیجی نہ زبان کچھ بھی نہیں ہے، اس پانی کی بوند کو حیض کا خون، عورت کا گندا خون سیراب کرتا ہے، اسی میں آنکھ اگنا شروع، اسی میں ناک اگنا شروع، اسی میں انگلیاں، اسی میں دماغ کی رگیں اتنی پیچیدہ ہیں، اتنی باریک باریک رگیں، ایک رگ بھی ڈیمیج ہو جائے، یہ جو برین ہیمریج ہوتا ہے کیا ہوتا ہے، ایک معمولی سی رگ میں تھوڑا سا خون جم جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم۔ اتنی باریک رگوں کا جال ایسی ترتیب سے اللہ نے اس پانی میں بنایا اور بنا کے فٹ کر دیا کھوپڑی کے اندر۔ خدا کی قسم یہ کام کوئی سائنسدان آج بھی نہیں کر سکتا، آج بھی نہیں کر سکتا یہ کام۔ ایسی باریک رگوں کا جال بچھا کے دو مغز بنا دیے اور کھوپڑی میں فٹ کر دیا اس نے۔ اب اسی سے سوچتا ہے، اسی سے دیکھتا ہے، اسی سے سنتا ہے، اسی سے سمجھتا ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اے انسان تجھ پر ایک طویل زمانہ ایسا آیا ہے کہ تو قابل تذکرہ چیز ہی نہیں تھا، مٹی تھا اور پانی کا ایک ناپاک قطرہ تھا۔ فرمایا نبتلیہ، ہم چاہتے تھے ہم تجھے آزمائیں، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تو ٹرینیں بنائے، ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ تو جہاز بنائے، ہم چاہتے تھے ہم تجھے آزمائیں۔ ٹرینیں تو بنائے گا، تجھے اپنی دنیا نظر آئے گی اس میں، جہاز تو اڑائے گا، تجھے اپنی دنیا کا فائدہ نظر آئے گا، پیسہ کمائے گا، تجھے اس میں شہوتیں پوری ہوتی نظر آئیں گی۔ لیکن ہم نے تجھے اس لیے پانی سے انسان نہیں بنایا، ہم نے تجھے اس لیے بنایا نبتلیہ، ہم تجھے آزمانا چاہتے تھے کہ اس پانی سے بناؤں گا تو بنانے والے کو یاد رکھے گا یا بھول جائے گا۔ یہ آزمائش ہے اللہ کی۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی؟ اپنی بنی ہوئی چیزوں پہ تو فخر کرے گا کہ مجھے یاد رکھو، اور جس نے تجھے بنایا اسے بھول جائے گا۔ آج سائنسدان یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری بنی ہوئی چیزوں کو ہم کیش کرائیں، اس میں ہمیں عزت ملے، پیسہ ملے، حقوق محفوظ کر لیتے ہیں، نام، کمپنی کا نام فروخت نہیں ہونا چاہیے، یہ گڈ ول ہماری وجہ سے ہے، نام تک بکنے پر راضی نہیں ہے، کمپنیوں کے صرف نام بک رہے ہیں آج کل، اس فری میں نہیں دیتے، کروڑوں روپے لیتے ہیں اس نام کے، کہ ہماری وجہ سے اس کاروبار کو یہاں تک ترقی ملی ہے۔ تو بھائی جس نے بنایا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے یاد رکھو، اور جیسے دنیا کی بنائی ہوئی چیزوں سے بنانے والے کو یاد رکھتے ہو، تو جس نے سب کو بنایا اسے بھولنے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، اسے نہیں بھول سکتے تم، سب کچھ بھول جاؤ مگر اسے بھولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کافر میں اور مسلم میں یہی فرق ہے، کافر دنیا کی ہر چیز یاد رکھتا ہے، بھولتا ہے تو بنانے والے کو بھولتا ہے۔ مسلمان کو دنیا کا کچھ بھی یاد نہیں ہوتا، مگر اسے یہ یاد ہوتا ہے کہ مجھے حی علی الصلاۃ پہ کب آ کے سجدہ کرنا ہے، طہارت کے احکام کیا ہیں، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اگر اسے گناہ اس سے ہوتا ہے تو اسے ندامت ہوتی ہے، اس سے اگر زنا ہو بھی جائے تو پچھتاتا ہے، اکڑتا نہیں ہے، اسے پتا ہے خدا نے حرام کیا اس چیز کو، گڑ گڑاتا ہے۔ کافر نہیں گڑ گڑاتا، 100 دفعہ بھی زنا کر کے اکڑتا ہے، وہ 100 دفعہ بھی زنا کرے گا اسے ندامت نہیں ہوگی، 100 دفعہ بھی شرک کرے گا اسے ندامت نہیں ہوگی، ساری زندگی خدا کے سامنے سجدہ نہیں کرے گا اسے ندامت نہیں ہوگی۔ یہ فرق ہے اللہ کو ماننے والوں میں اور اللہ کو نہ ماننے والوں میں، یہ فرق ہے بنیادی۔ تو جس رب نے میرے بھائی بنایا اس نے کیا کہا، نبتلیہ، ہم تمہیں آزمانا چاہتے تھے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے پانی کے ناپاک قطرے میں اپنی ایسی قدرت کی شاہکاریاں دکھائی ہیں، قدرت کے کمالات دکھائے کہ اس پانی کے ناپاک قطرے کو سنتا، بولتا اور دیکھتا بنا دیا۔ وہ بول بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ یہ کس کا کمال ہے میرے بھائی؟ پانی کے معمولی قطرے میں یہ ایسے سافٹ ویئر اسے انسٹال کر دیے اللہ تعالیٰ نے، ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے ہیں کہ اب اسے خوراک ملتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، اگنا شروع ہو جاتا ہے، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ساری چیزیں پیدا ہو کے اپنی اپنی جگہ پہ فٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک دانہ، گندم کا دانہ اٹھا کے دیکھیں، چیر پھاڑ کے دیکھیں، کچھ بھی نہیں ہے سوائے گندم کے، لیکن اللہ نے اس میں سافٹ ویئر انسٹال کر دیے ہیں کہ اس دانے کو 3 چیزیں چاہیے، گوبر، کھاد اور پانی۔ گوبر، کھاد اور بولو بھائی پانی۔
یہ اس دانے کو ملے تو دیکھو کیسے کومپل پیدا ہوگی، کیسے پھول پیدا ہوں گے. اس ایک دانے میں ہزاروں چھپے ہوئے دانے نکل کے باہر آ جائیں گے. ایک معمولی سا سافٹ ویئر وہ خود سے نہیں بنتا. آپ جب کمپیوٹر پہ کی بورڈ استعمال کرتے ہیں، ایف کا بٹن دباتے ہیں، سامنے کیا لکھ کر آتا ہے؟ ایف. تو کیا یہ ایف کے بٹن نے خود یہ صلاحیت پیدا کر لی اپنے اندر کہ مجھے کوئی دبائے گا تو میں وہاں شو کروں گا؟ اس پہ ہزاروں سال کی محنت ہے انسان کی، تب یہاں تک پہنچا ہے. خود سے نہیں ہوتا میرے بھائی دنیا میں کوئی کام. ہر کام کا کرنے والا کوئی ہوتا ہے. اتنی بڑی کائنات بنا دی، اتنی بڑی کائنات. آج جاپان کے اس سائنسدان کی ٹرین تو سمجھ میں آ رہی ہے، اس سے سائنسدان کے کمالات تو سمجھ میں آ رہے ہیں، تو 2 گھنٹے میں یہاں سے لاہور پہنچا دے. اللہ نے اس سے بڑی زمین جو اس ٹرین سے لاکھوں گنا بڑی ہے، اس زمین کو جو اپنے محور کے گرد گھما دیا لٹو کی طرح. 24 گھنٹے میں زمین 1 سیکنڈ میں 6 سے 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر لیتی ہے. 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ میں اتنی اسپیڈ کے ساتھ. کبھی آپ کو ہچکولے آئے اس میں؟ آپ تیز رفتار گاڑی میں سفر کر رہے ہوں، درمیان میں ذرا سا بھی کوئی کھڈا آ جائے نا، ہمارا والا ذرا سا کھڈا بھی بہت بڑا ہوتا ہے، تو ہمارا والا اگر ذرا سا بھی کھڈا آ جائے گاڑی الٹ گئی. ہزاروں سال سے زمین لٹو کی طرح گھوم رہی ہے، سورج کے گرد بھی گھوم رہی ہے. کل فی فلک یسبحون، فرمایا ہر ایک اپنے مخصوص دائرے میں تیر رہا ہے. ذرا سی ان کی گردش میں کمی نہیں آتی، ذرا سا بیلنس برابر خراب نہیں ہوتا. زمین اگر سورج سے تھوڑی سی دور ہو جائے، سورج کی کشش سے باہر نکل جائے گی، اندھے کنویں میں چلی جائے گی. تھوڑی سی قریب ہو جائے اگر تو سورج سے جا کے ٹکرا جائے گی. کل فی فلک یسبحون، فرمایا سورج کو بھی چلا دیا، چاند کو بھی چلا دیا، زمین کو بھی چلا دیا، سب ایک مخصوص دائرے میں تیرتے چلے جا رہے ہیں. اس محور سے کوئی ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا. تو میرے بھائی یہ کیا زمین بھی خود بن گئی تھی، سورج بھی خود بن گیا تھا. سورج میں ایندھن کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم کوئی چیز جلاتے ہیں، تھوڑی دیر میں ایندھن ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ ایندھن ڈالنا پڑتا ہے. سورج جو توانائی پھینک رہا ہے، آگ کے شعلے پھینک رہا ہے، وہ آگ کے شعلے اتنے بڑے بڑے شعلے ہیں کہ 1 سیکنڈ میں ہمارے پورے دنیا میں جو چولہے جلتے ہیں، پوری دنیا میں جو جہازوں میں ایندھن استعمال ہوتا ہے، پوری دنیا میں جو ٹرینوں میں ایندھن استعمال ہوتا ہے، وہ سارا ایندھن ایک طرف، اور سورج کا 1 سیکنڈ کا ایک بھڑکتا ہوا شعلہ ایک طرف. مگر اس شعلے میں توانائی کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ وہ شعلے میں ایندھن کہاں سے ڈالا جا رہا ہے؟ وہ ختم کیوں نہیں ہو رہا؟ کہاں سے آ رہا ہے وہ ایندھن؟ سائنسدانوں نے کہیں دیکھا کوئی لائن آ رہی ہو، کوئی جہنم سے کوئی لائن کھینچ کے اللہ نے لگا دی ہو سورج کے اندر کہ بھئی یہ بھڑکائے گی؟ کہیں کوئی کنیکشن نہیں ہے، مگر وہ جل رہا ہے. تو جاپان کے سائنسدان کو یہ نظر کیوں نہیں آتا میرے بھائی؟ نہیں آئے گا نظر. اللہ نے قرآن مجید میں کافر کی ایک علامت بیان کی ہے، کافر کی. فرمایا بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ ایک بات اگر ہوتی تو یہ اللہ پر بھی ایمان لاتے، پھر اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لاتے، پھر اللہ کی تعلیمات پر بھی ایمان لاتے. مگر ایک بات ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لا رہے. وجہ اس کی یہ کہ آخرت کے بارے میں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کو علم ہی نہیں ہے، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم سے حساب و کتاب ہوگا. اب قرآن کے انداز دیکھیے ذرا. پہلے اللہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ آخرت کے بارے میں ان کو سرے سے علم ہے ہی نہیں. جب انسان کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے حساب نہیں دینا، پھر اس سے جو چاہے امید، وہ کچھ بھی کر سکتا. آپ نے کسی کے 1 لاکھ روپے کھا گئے، آپ پیسے نہیں دے رہے. صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ نے کسی سے 1 لاکھ روپے کھا گئے، آپ پیسے نہیں دے رہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں، وہ فلاں آدمی لاکھ روپے کھا گیا، نہیں دے رہا، حالانکہ ہیں اس کے پاس. تو میں کہتا ہوں اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤ. کہتے ہیں وہ نہیں ڈرتا، وہ اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا. میں کہتا ہوں پھر کم کھائے ہیں اس نے، اس کو چاہیے تھا 1 کے بجائے 1 لاکھ کے بجائے 2 لاکھ کھاتا. کیونکہ جس آدمی کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، جس کو حساب و کتاب کا خوف ہی نہیں ہے، تو وہ لاکھ کیوں کھا رہے بھائی؟ 2 لاکھ کھا لو. کیونکہ اگر حساب نہیں ہے تو جیسے 1 لاکھ کا نہیں ہے تو 1 کروڑ کا بھی نہیں ہے پھر. اور اگر حساب ہے قیامت کے دن تو 1 کروڑ کا اگر ہوگا تو 1 روپے کا بھی پھر ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کریں گے 1 کروڑ والوں کو کا حساب ہے، باقی جن 50 روپے کھائے ہوں وہ ان کا کوئی حساب نہیں. نہ نہ نہ، وہ خدا کی عدالت ہے. اس میں اگر حساب ہوگا تو پورا ہوگا، نہیں ہوگا تو بالکل بھی نہیں ہوگا.
تو میں کہتا ہوں بھائی اگر اس کو حساب و کتاب کا یقین نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے, پھر اس نے 1 لاکھ روپے کم کھائے ہیں, اسے زیادہ کھانے چاہیے تھے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر آپ کا قیامت پہ یقین نہیں ہے تو جو جرائم آپ اگر خدا نخواستہ کوئی جرم کر رہے ہو تو کم کر رہے ہو اور زیادہ کرو, کیونکہ اگر مزے ہی اڑانے ہیں دنیا میں, آخرت میں جواب دہی نہیں ہے, تو پھر تھوڑے مزے کیوں اڑائیں بھائی, زیادہ کیوں نہیں اڑاتے؟ مجھے لوگ کہتے ہیں انگریز اتنے عیاش ہوتے ہیں, ایسے شرابی, ایسے زانی. میں کہتا ہوں کم عیاش ہیں, ہمیں تو حیران کی اس سے زیادہ عیاشی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جب ان کو یقین ہے کہ ہمیں آخرت میں جواب نہیں ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, پھر تو یہی دنیا ہے, جتنے مزے اڑاؤ کم ہے, کم ہے جتنے مزے اڑاؤ. پھر تو والدین کو اولڈ سینٹر میں داخل کرنا بالکل درست ہے. وجہ اس کی ہے کہ بوڑھے والدین جوان بچوں کی جوانی میں اور جوان بچوں کی عیش و عشرت میں بہت بڑی رکاوٹ بنتے ہیں. بوڑھا باپ اگر گھر میں موجود ہے, آپ عیاشی نہیں کر سکتے, مدنی مسجد نہیں جا سکتے. آپ کو خیال ہوگا کہ بھئی ابا پریشان نہ ہو جائے, تو نائٹ کلب کہاں سے جاؤ گے آپ تو ہر وقت ابا کی خدمت میں لگے رہو گے, پیسہ ان پہ خرچ کرو گے, جہاں جاؤ گے پوچھ کے جاؤ گے. تو جس کا آخرت کا تصور نہیں ہے میرے بھائی, وہ ابا کو پہلی فرصت میں عیدی سینٹر میں جمع کرا دے. آپ لوگ اب جمعے کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. تو میں ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو جمعے کی نماز کے بعد ابا کو کہ مولوی صاحب نے یہ ترغیب دی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آخرت پر یقین نہیں ہے, مرنے کے بعد حساب و کتاب نہیں ہے, تو یاد رکھو پھر ٹینشن فری زندگی ہونی چاہیے, پھر کوئی ٹینشن لینے کا نہیں. پھر کوئی ٹینشن لینے کا نہیں, تو مزے اڑاؤ. پھر یہ داڑھی, نماز, جمعہ, پانی کی پرابلم, یہ سب ہمارے یہاں وضو ایک مسئلہ ہے. وضو کے بغیر اللہ نماز قبول نہیں کرتا. اتنے لمبے چل چلا کے آ گئے پسینوں میں, اللہ کہہ رہا ہے جب تک وضو نہیں کرو گے میرے در پہ حاضری کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی ایک ٹینشن. اتنی دور سے آئے, اللہ قبول کر لے, آج بغیر وضو کے پڑھنے دے, خالی صرف ایک دفعہ, ساری زندگی وضو, آج تھوڑا سا پانی کا پرابلم تھا, اے اللہ تو پڑھنے دے, اللہ قبول کر لے گا. ہے بھائی, آپ ولیمے میں جا سکتے ہیں نہائے دھوئے بغیر, کسی کی شادی میں جا سکتے ہیں, مگر اللہ کے در پہ حاضری نہیں دے سکتے. تو مسلمان تو بہت ساری مشکلات میں پھنسا ہوا ہے, بہت ساری ٹینشنوں میں ہے مسلمان. مسلمان زنا نہیں کرتا, زنا نہیں کرتا. میں جلدی سے اپنی بات کو پہلے وہ مکمل کر دوں جو میں نے شروع کی تھی, پھر اس طرف آؤں گا انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اگر قرآن کو نہیں مانتے نا, وہاں کے سائنسدان یا دنیا کے زیادہ تر لوگ قرآن کو نہیں مانتے, تو ان کے نہ ماننے سے ہماری صحت پہ انشاءاللہ کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں؟ پوچھو میرے بھائی کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اس کا قرآن میں اللہ نے جواب دیا ہے. قل فأتوا بکتاب, بتاؤ اگر یہ درست نہیں ہے تو پھر ایسی کتاب لے کر آؤ, اہدی منہما, جو ان آسمانی کتابوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو. صحیح راستہ کیا ہے, صراط مستقیم کیا ہے, اللہ کے قوانین کون سے ہیں, فطرت کا راستہ کون سا ہے. اگر اسلام نہیں ہے تو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہمیں دکھاؤ. اگر ہمیں سمجھ میں آیا تو ہم اس کو اسلام سے کمپیئر کر کے دیکھیں گے, آپ کا والا اچھا ہے یا ہمارا والا اچھا ہے. اگر آپ کا والا اچھا ہوا تو ہم اسے قبول کر لیں گے, ہمارا والا اچھا ہوا تو ہم اسے قبول کر لیں گے, اس پہ قائم رہیں گے. لیکن بات یہ کہ آپ اس کے متبادل سرے سے کوئی راستہ دکھا ہی نہیں سکتے. اس کے اچھے یا برے ہونے کی بحث تو بعد میں, آپ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں. انگریز کے پاس, کافر کے پاس, یہودی کے پاس, ہندو کے پاس, سکھ کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے جسے وہ یہ کہے کہ یہ فطرت کا راستہ ہے, یہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا. ہے ہی نہیں کوئی راستہ. جب ہے ہی نہیں تو ہمیں کس راستے کی طرف دعوت دے رہے ہو میرے بھائی؟ راستہ ہی نہیں ہے سرے سے کوئی. غلط اور صحیح تو دور کی بات. دیکھو آپ نے یہاں سے صدر جانا ہے, آپ کو راستے کا علم نہیں ہے. دو سے پوچھا آپ نے, ایک نے راستہ بتایا, یہاں سے بیٹھو بھائی انڈا موڑ. انڈا موڑ پتہ نہیں بار بار آتا ہے ہمارے بیان میں, کیونکہ جہاں بھی جاؤ راستے میں انڈا موڑ آتا ہے. لوگ کہتے ہیں امریکہ اور ساؤتھ افریقہ سے لوگ پریشان ہیں, یہ انڈا موڑ کیا ہے بھائی؟ جو بیانات باہر جا رہے ہیں نا دنیا میں, آپ کا انڈا موڑ الحمدللہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہماری برکت سے الحمدللہ. کینیڈا کو پتہ چل گیا انڈا موڑ بھی ہے. بیانات تو الحمدللہ پوری دنیا میں سنے جا رہے ہیں. سویڈن میں, جن ملکوں کا نام مجھے نہیں آتا ان کو بھی پتا ہے کہ
ایک پوری دنیا میں ایک ایسی سرزمین ہے جس کا نام کیا ہے؟ انڈا موڑ. یہ بیانات کی برکت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری وجہ سے اس انڈا موڑ کو اتنی فضیلت دی ہے. تو کیونکہ ہم جب بھی گزرتے ہیں راستے میں آتا ہے, مجبوری ہے ہماری. تو آپ کو کسی نے بتایا بھائی صدر جانا ہے, توجہ سے بات سنیے ذرا. کہاں جانا ہے؟ آپ نے جانا کہاں ہے؟ منزل کیا ہے آپ کی؟ صدر. 2 آدمیوں سے آپ نے راستے کا پوچھا, بھائی مجھے راستہ بتا دو صدر کا. ایک نے بتایا یہاں سے بیٹھو, چنچی مل جائے گی آپ کو انڈا موڑ سے, وہاں سے آپ سخی حسن پہ بیٹھو, 2D میں بیٹھ کے نکل جاؤ, یا یہاں سے ٹیکسی پکڑو, ادھر جائے گی ادھر جائے گی, یوں جو راستہ بتا دیا اس نے. دوسرے سے پوچھا آپ بتائیں, وہ بتا ہی نہیں رہا. وہ کہہ رہے جدھر منہ ہے ادھر کو چلے جاؤ, جدھر آپ کی ناک کی سیر ہے ادھر کو نکل جاؤ. آپ کہیں بھائی ابھی اس طرف رخ کر کے کھڑا ہوا ہوں تو ناک کی سیر مشرق کی طرف ہے, اگر یوں منہ گھما لوں گا تو مغرب کی طرف ہو جائے گی, تو ابھی جدھر منہ کر کے کھڑا ہوا ہوں ادھر چلا جاؤں یا دوسری طرف؟ وہ کہتا ہے بھائی تمہاری مرضی ہے, مشرق کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوئے ہو تو مشرق کی طرف چلے جاؤ, اور اگر تمہارا خیال ہے کہ نہیں مغرب کی طرف جانا تو منہ کو کدھر کو گھما لو, مغرب کی طرف, ادھر چلے جاؤ. اور نہیں سمجھ میں آ رہا تو شمال کی طرف. جہاں چاہو چلے جاؤ, سارے راستے کہاں پہنچتے ہیں؟ صدر کی طرف. آپ بولو گے بھائی تیرے سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. آپ کہو گے نہیں یہ مولوی جو کہہ رہے ہیں نا, یہ جو مولوی کہہ رہے ہے تو بیوقوف, اسے تو کچھ دکان سے سودا خریدنا نہیں آتا, ٹرینیں بنانے کہاں سے آئیں گی اس کو, اسے تو نہ بزنس کرنا آتا ہے, اسے تو سوائے 30-40 کے کچھ بھی نہیں آتا بیچارے کو. لیکن راستہ تو بتا رہا ہے کم از کم. نہیں آ رہی بات؟ راستہ تو کوئی راستہ تو بتا رہا ہے, کوئی راہ تو بتا رہا ہے منزل تک پہنچنے کی. اور آپ ہیں بہت بڑے سائنسدان, وہ کہہ رہے ہیں میں اتنا بڑا سائنسدان ہوں اور میرا ایسا بزنس, اتنا عقل مند, جا کے پوچھو, میں کوئی پہلی مجھ سے پوچھو میں اس کا جواب نہ دوں تو میرا نام بدل دینا, اتنا عقل مند. آپ کہیں بھائی آپ کی عقل بہت زیادہ, بہت سمجھدار, بہت ذہین, آپ کے کارنامے نوبل پرائز بھی آپ کو سن 1901 میں ملا تھا, اور یہ بھی ہوا تھا اور یہ بھی ہوا تھا, لیکن آپ راستہ تو بتائیں. میری منزل اس وقت صدر ہے. ہاں آپ کے کارنامے اتنے ہیں کہ اگر مجھے ان کارناموں سے مستفید ہونا ہوا تو میں آ جاؤں گا, آپ سے پوچھ لوں گا آپ نے کیا کیا بنایا, میں خرید لوں گا. ابھی میں نے کہاں جانا ہے؟ بولو بھائی, صدر جانا ہے. مجھے صدر کا راستہ اگر کوئی احمق اور بیوقوف بتا دے گا تو میں یہ نہیں دیکھوں گا بتانے والا پرلے درجے کا بیوقوف ہے, میں دیکھوں گا بتا تو رہا ہے کوئی راستہ. اور آپ تو راستہ ہی نہیں, آپ کہہ رہے ہیں جدھر منہ ہے ادھر ہی کو چلے جاؤ. تو میرا منہ اگر ادھر ہوتا تو ادھر کو چلا جاتا میں, وہ تو آپ کی وجہ سے ادھر کو میں نے منہ کیا ہوا ہے. وہ کہے نہیں بس جہاں چاہے منہ اٹھاؤ چلے جاؤ, منزل تک پہنچ جاؤ گے. تو آپ کیا کہو گے؟ اگر تم کوئی راستہ بتاتے نا پھر میں دیکھتا کہ تم عقل مند ہو اور یہ مولوی صاحب بیچارے بیوقوف. تو تم جو بتا رہے ہوگے تم تجربے کار ہو, مولوی کی دوڑ تو ملا کی دوڑ کہاں تک؟ مسجد سے گھر تک, اس کو کیا پتا راستوں کا. تم تو راستہ ہی نہیں بتاتے. میرے بھائی جاپان کے سائنسدان ہو یا امریکہ کے سائنسدان ہو یا دنیا کے عقل مند جتنے ماہرین ہیں, فلسفی ہیں, یہ راستہ ہی نہیں بتاتے آپ کو. ان کا طریقہ ہے جدھر کو منہ اٹھے وہیں کو چلے جاؤ. زنا کرنے کا دل چاہے زنا کر لو, شراب پینے کا دل چاہے شراب پی لو, ماں باپ کو نہیں پال سکتے اولڈ سینٹر میں جمع کرا دو, داڑھی رکھنی ہے تمہاری مرضی, کاٹنی ہے تمہاری مرضی, بغلوں کے بال صاف کرنے کر دو, فیشن بال رکھنے کا ہو گیا تو رکھ لو, نہانے کا دل چاہتا ہے نہا لو, نہیں چاہتا نہیں نہاؤ. نجی لائف ہے تمہاری اپنی زندگی ہے, بیوی رکھنی ہے رکھو, نہیں تو زنا کرو. ساس بہو کی ٹینشن وینشن لینے کا نہیں. انگریز کہتا ہے ساس بہو اور یہ سسرال اور سالوں کی ٹینشن لینے کا. بولو نا بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ ٹینشن لینے کا نہیں. ادھر مولوی صاحب کے پاس آؤ گے, مولوی صاحب تقریر جھاڑیں گے, دیکھ بھائی زنا نہیں کرنا, 100 کوڑے ہیں اسلام میں, غلط راستہ ہے. کتنے کوڑے ہیں؟ 100. شادی شدہ ہے تو پتھروں سے مار کے ہلاک کرنے کا حکم ہے. اور اگر دنیا میں سزا نہیں ملی تو آخرت میں اس سے بڑی ملے گی. لہذا ٹینشن لینے کا ہے. شادی کر, وہ آپ کہہ رہے ہو بھائی شادی کروں گا, اتنے سارے سالے, پھر آپ تو ایک کی بات بھی نہیں کرتے, آپ تو 2-2 3-3 کی بات کرتے ہو. ایک بیوی ہو تو ایک آدھ سالہ برداشت کر لے گا نا,
نہیں آئی بات؟ دولہا میاں 2-3 سالوں کو آپ تو 4 کی بات کرتے ہو، یہ بھی ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ رسول کی تعلیمات ہیں، ہمارا اپنا کوئی راستہ نہیں ہے بھائی، منزل اللہ نے بتا دی ہے. تو آپ تو 4 کی بات کرتے ہو، تو ہول سیل کے حساب سے سالے کون برداشت کرے گا؟ سانسیں ہول سیل کے 4 3 سانسیں ایک نہیں برداشت ہوتی. اس سے بہتر نہیں ہے جاؤ کسی طوائف خانے میں 50 روپے پکڑاؤ، منہ کالا کر کے واپس آ جاؤ. نہیں ہے یہ بات سمجھ میں؟ تو انگریز کی کوئی منزل نہیں ہے. اچھے ان کے پتہ ہی کیا ہے، وہ کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں ہے، حلال ہے یا حرام ہے. یہ ہماری پھٹیکیں ہیں، معذرت کے ساتھ تھوڑی بازاری زبان استعمال، یہ ہماری ٹینشن ہے حلال ہے یا حرام ہے، یہ ان کی ٹینشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں پروٹین ہونے، سور میں ہے سور کھا لو، کتے میں اگر آپ کو پروٹین آئرن نظر آ رہا ہے کتا کھا لو، آپ کچھ نہیں ہوتا اس سے، انجوائے کرو لائف کو، انجوائے کرو. انگریز اگر کتا نہیں کھاتا تو اس لیے نہیں کہ حرام ہے، وہ کتے کا عادی نہیں ہے، ورنہ وہ کتے سے بدتر چیز سور کا عادی ہے، لہذا سور کھا جاتا ہے وہ، لہذا اس کا کتا نہ کھانا کوئی کمال نہیں ہے. وہ تو عادت، جس چیز کی عادت نہیں ہوتی. ہم سعودی عرب جاتے ہیں، ہمیں زیتون اور پنیر کھانے کی عادت نہیں ہے، حالانکہ بڑی نفیس غذائیں ہیں. میں جب سعودی عرب میں رہا ہوں تو اتنا VIP ہوٹل تھا جس میں ہم رہے تھے، اس میں زیتون اور انجیر اور پنیر اور پتہ نہیں درجنوں قسم کی ایسی VIP ناشتہ. مگر میں جاتا تھا ایک پنجابی ہوٹل پہ، پائے کھا کے آتا تھا کہ تمہارا ناشتہ تمہیں مبارک. ہمیں تو بھائی صبح ناشتے میں جو مزہ پائے اور چنوں میں آتا ہے اور پراٹھوں میں آتا ہے، وہ مزہ زیتون انجیر میں نہیں آئے گا. اس لیے نہیں کہ زیتون انجیر کم درجے کی خوراکیں ہیں، بڑی نفیس، لیکن عادت نہیں ہے ہمیں تو جس چیز کی عادت ہے ہم تو وہ کھائیں گے بھائی. اب وہ جو حکیم ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، نہیں یہ زیتون کھاؤ صحت اچھی ہوگی. میں نے کہا لعنت ایسی صحت پہ جو پیٹ ہی نہ بھرے انسان کا. ایسی صحت کا کیا کرنا ہے، تسلی نہ ہو بھائی کھا کے. کیا خیال ہے؟ تسلی تو ہو، پتا تو چلے کچھ کھایا ہے. وہ کیا کھاتے ہیں، ایک زیتون یہاں سے اٹھا کے ایک بادام چک کے رکھ دیا واپس. جتنے حکیم نے بتایا میں نے 11 بادام، 12واں نہیں ہونا چاہیے. حکیم لوگ بھی گن گن کے بتاتے ہیں 11 بادام کھانے خشکی دور ہو جائے گی. پٹھان ان چیزوں کو نہیں مانتا. ایک پٹھان کو حکیم صاحب نے لکھ کے دے دیا 11 بادام. اس نے کہا 11 کیا ہوتا ہے، کھانا تو بادام کھاؤ، تسلی سے بیٹھ گئے. 12واں کیا حرام ہے اسلام میں؟ تبھی جاندار ہوتے ہیں ماشاءاللہ. صحت دیکھو. اور ہمارے بچے بچپن سے حفاظتی ٹیکوں کی ایک طویل فہرست الگ، پھر ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ کے بچے کو یہ چاہیے آئرن، یہ والا دودھ ملتا ہے اس میں اتنا، وہ آئرن پلا دیا اس کو لے جا کے. پھر اس کو پتہ نہیں کیا کیا کھلا رہے ہیں، ملٹی وٹامن، اور تاکہ پورا حساب کتاب سے چارٹ کے حساب سے اتنا آئرن، اتنا وہ یہ وغیرہ. پھر بھی وہ نکلتا کیا ہے بیچارہ، کسی کام کا نہیں. پٹھانوں کے بچوں کو ہم نے دیکھا ہے 6 مہینے تک ماں کا دودھ پیے گا، اس کے بعد اس کے ہاتھ میں روٹی پکڑا دیں گے. اپنی ذمہ داری پہ خود ہی نگل. اس کو آئی بات سمجھ میں؟ ماں چبا کے بھی نہیں دے گی. چبانا سیکھ، دانت نہیں ہے چبا. وہ بچہ کسی طرح کوشش کر کے اسی کو چوستا ہے روٹی کو، اور اس روٹی جب اس کے پیٹ میں اترتی ہے تو اس کی جان دیکھو. یہ جو بورنگیں آج کل بہت ہو رہی ہیں، یہ بورنگ کرنے والوں کی طاقت دیکھو. انہوں نے روٹیاں کھائی ہوتی ہیں بچپن میں، خربوزے نہیں کھائے ہوتے میرے بھائی. انہوں نے دودھ ڈبے کے نہیں پیے ہوتے. ماں کا دودھ بھی 6 مہینے سے زیادہ نہیں ملتا ان بیچاروں کو. روٹی کھاتے ہیں روٹی. اس لیے میں چیلنج کرتا ہوں، میرا ایک بیان ہے گندم کی روٹی پر، وہ سن لیں انٹرنیٹ پہ آپ لوگ دوبارہ. جس آدمی کو گندم کی روٹی کھانے کو مل رہی ہے اسے کچھ بھی نہ ملے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جسے روٹی نہیں مل رہی وہ بہنوں کی جائیداد بھی کھا جائے گا مگر موٹا نہیں ہوگا. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، بہنوں کی جائیداد بھی کھا لی اور پڑوسیوں کا مال بھی کھا لیا، دوستوں نے پیسے تجارت کے لیے وہ بھی کھا لیے، مگر پھر بھی کمزور ہیں. پیٹ ویٹ نکلے ہوئے ہیں لیکن ہیں کمزور. روٹی جب تک نہیں کھاؤ گے میرے بھائی جان نہیں آئے گی. خیر جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو میرے بھائی، جتنے بھی عقل مند لوگ ہیں، جتنے بھی دنیا میں عقل مند لوگ ہیں، سب سے پہلا سوال کس کے بارے میں ہوگا؟ اللہ کے بارے میں. تو اللہ نے ہمیں بنایا کیوں؟ انسان کے لیے راستہ کون سا متعین کیا ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ وہ لوگ کھانے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پروٹین کتنے ہیں، صحت کے لیے مفید ہے یا نقصان دہ. یہ بحث کہ یہ انسان کے کھانے کی چیز بھی ہے یا نہیں ہے، اس سے انہیں بحث بولو بھائی نہیں.
اچھا بھائی پانی بالکل ختم ہو گیا, وضو گھر سے کر کے آئیں, سب سے اوپر چھت پر ٹینٹ لگا ہوا ہے وہاں چلے جائیں. تو کھانے کی جتنی چیزیں ہیں نا ان کے حلال و حرام نہیں ہے. تجارت میں ان کے قانون یہ ہے کہ بس چوری نہ ہو, ڈکیتی نہ ہو. یہ بھی حکومت نے قانون بنا دیا, اس لیے کہ حکومت کو پتہ ہے اس قانون کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی, تو حکومت نے اپنے مفاد کے لیے بنا دیا. باقی سود بھی حلال ہے ان کے ہاں. تجارت کے بہت سارے ایسے طریقے جو غیر شائستہ ہیں, غیر مہذب ہیں. جوا اور سٹا اسلام میں حرام ہے, کیونکہ اس سے اللہ چاہتے ہیں کہ دوسرے کی جیب سے جب پیسہ نکلے تو تمہاری جیب سے بھی اس کے لیے کچھ جائے. اللہ نے تجارت کے ذریعے دوسرے کے مال کو حلال قرار دیا, اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے حلال نہیں قرار دیا. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. آج کل گولڈن کی کے نام سے ایک کاروبار ہو رہا ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ یہ ہماری پروڈکٹ خرید لیں, پھر آپ مزید 5 آدمیوں کو کسٹمر بنائیں, ان کو یہ چیز بکوا دیں, تو اس کا آپ کو کمیشن ملے گا. وہ 5 اگلے ہر ان میں ایک آدمی 5 کو بنائے گا نا کسٹمر, تو ان میں سے ہر ایک کا کمیشن بھی آپ کو ملے گا. گھر بیٹھے بیٹھے آدمی کیا بن جاتا ہے, لاکھوں پتی, اور بنے لوگ کروڑ پتی بن گئے. یہ تجارت کا طریقہ نکالا ہے گورے نے. انہوں نے دماغ استعمال کیا کہ بھئی اس طرح بھی کر کے دیکھ لیا, مرغیاں بھی بیچ کے دیکھ لی, پیسہ نہیں آ رہا. صحیح ہے نا, کباب کی دکان بھی کھول کے دیکھ لی, پیسہ بولو بھائی نہیں آ رہا. پنچر کی دکان بھی کھول کے دیکھ لی, نہیں آ رہا. سارے کام کر کے دیکھ لیے, نہیں آ رہا. تو ان کے ایک نے یہودی نے دماغ لڑایا, اس نے بولا ایسے کرو, میری یہ مصنوعات ہیں, 5 روپے بھی اس کی قیمت نہیں ہے, مگر یہ 100 روپے میں بیچوں گا, میں 5000 میں بیچوں گا, اور اگلے کو لالچ کیا دوں گا. آپ جو 5000 میں اس سے اتنی سستی چیز خرید رہے ہیں, اس نیت سے خرید رہے ہیں کہ اگر میں نے اگلے 5 کو اس کا کسٹمر بنانے میں کامیاب ہو گیا تو میری ریکوری ہو جائے گی, کامیاب نہیں ہوا تو یہ پیسے ڈوب جائیں گے. آپ کامیاب ہو گئے, اگلے کے پیسے بھی آ رہے ہیں, وہ 5 پھر آگے 5 کو, پھر وہ جال پھیلتا چلا جائے گا, اور آپ بیٹھے بیٹھے نوٹ گننا شروع کر دیں گے. یہ گورے نے دماغ استعمال کیا, کیونکہ گورے کے ہاں سب کچھ ہے سوائے مولویوں کے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر ان کے ہاں مولوی ہوتے, گورے کو فتوا دے دیتے کہ حرام ہے. یہ کیا فتوا دے دیتے؟ حرام ہے. ان کے ہاں سب کچھ ہے, دینی رہبر نہیں ہے. ان کے دینی رہبر جھاڑ پھونک کے وہ ہوتے ہیں. پادری صاحب سے تھوڑا آشیرواد کروا لیا سر کے اوپر, بس یہ جیسے ہمارے یہاں بھی لوگوں نے مولویوں کا یہ تصور کیا, جن اتار دو, چڑیل اتار دو, اور روحانی پھونک شوک لگا دو. حلال حرام کی باتیں لوگ پوچھتے ہیں, لیکن جتنی بڑی آبادی ہے اس حساب سے نہیں پوچھا جاتا. تو وہ کاروبار, اب آپ یہ کاروبار کر رہے ہیں, لوگ لاکھوں پتی ہو گئے. کسی مولوی سے پوچھتے ہیں, مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے. بھائی تیری 5000 کی چیز اگر ہے تو 5000 کی بیچ کے سائڈ پہ ہو جا, اور اگر 5000 کی نہیں ہے تو 100 روپے کی بیچ دے. یہ کیا ٹیکنیکل کے آگے 5 کو بیچو, ان کا کمیشن اس کو کس بنیاد پہ مل رہا ہے؟ اب یہاں لوگ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ ان مولویوں کے چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ اچھا بھلا کھا رہے تھے, بے روزگاری ویسے ہی بڑھی ہوئی ہے, ان مولویوں کے چکر میں پڑنے کی ضرورت بولو بھائی نہیں. یہ تو چاہتے ہیں, یہ تو ہدیوں پہ نذرانوں پہ چلتے ہیں. لوگوں کا یہ بھی خیال ہے, یہ تو کس پہ چلتے ہیں؟ ہدیوں پہ نذرانوں پہ چلتے ہیں. ان کا کیا ہے, یہ خود کاروبار کر کے دیکھیں تو پتہ چلے. تو میرے بھائی, انگریز کے پاس نہ تجارت میں کوئی راستہ ہے, نہ نکاح اور طلاق میں کوئی ان کے یہاں طلاق کا کانسیپٹ کیا ہے؟ عدالت اگر دے دے. جبکہ ہمارے ہاں کیا ہے, اللہ کا قانون کیا ہے, بیوی کس کی ہے بھائی؟ شوہر کی ہے. تو شوہر دے گا تو ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. لگے بندے قوانین ہیں, ضابطے ہیں, ان کے پاس راستہ ہی نہیں ہے. کیا کھانا ہے, کیا نہیں کھانا, کیسے رہنا ہے, رشتہ داری کے حقوق ہیں بھی یا نہیں ہیں. وہ اگر رشتہ داری کا حق ادا نہ کریں, ان میں کچھ ادا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. جو نہیں کرتے انہیں کوئی ملامت نہیں کرتا کہ یار تم اپنے چچا کو سلام بھی نہیں کرتے. وہ کہتے تجھے کیا تکلیف ہو رہی ہے میں اگر اپنے چچا کو سلام نہیں کرتا تو؟ میرے انکل ہیں, ایک تو رشتے ہی ختم ہو گئے. یہ ہمارے ہاں کتنے رشتے ہیں بھائی, چچا, پھپھو, خالہ, ہر ایک کا الگ الگ حساب کتاب ہے نا. ان کے ہاں ابا, یہ بھی شکر ہے ابا رہ گئے ہیں, فادر, ورنہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ ابا کو بھی مسٹر فلاں اور مسٹر فلاں سے مسٹر. اب بیٹا ہوگا نا, ابا کا نام ہے جیسے جارج ڈبلیو کچھ ایسا نام ہے, تو بیٹا ابا کو کیا کہے گا؟ فادر یا ڈیڈی یا پپا یا ابا نہیں, نام لے کے پکارے گا.
یہ بھی کلچر آیا نہیں ہے لیکن یہ آنے والا ہے. تو رشتہ داری کے کیا حقوق ہیں, بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں, وراثت کے کیا احکام ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. خود ہی قانون سازی کرتے ہیں بیٹھ کے, پھر ان قوانین کو خود ہی تبدیل کر دیتے ہیں تھوڑے دنوں کے بعد. کہہ رہے ہیں تجربہ ناکام ہو گیا. جب قانون تبدیل کرتے ہیں تو یہ اس کی علامت ہے کہ پچھلا قانون کیا تھا, غلط. تو بھائی جو اس پچھلے قانون کی بھیٹ آپ نے لوگوں کو چڑھا دیا وہ کس کھاتے میں گیا ہے بھائی. پھر دوسری بات یاد رکھو, قانون بنانے والا اگر انسان ہو, ہمارا قانون بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے. اور اگر قانون بنانے والا انسان ہو تو سب سے پہلے وہ دیکھے گا یہ قانون میرے لیے بھی قابل قبول ہے یا نہیں ہے. ان کے قانون اسمبلیوں میں بنتے ہیں, وہ شراب کو حرام قرار دے ہی نہیں سکتے کیونکہ سارے شرابی اسمبلیوں میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. جب وہ شراب کو نہیں ناجائز قرار دے سکتے تو پورے ملک کو شرابی بنا دیا انہوں نے. کتنے حادثات وہاں پر شراب پینے کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہمارا قانون اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. میں شراب پیتا ہوں یا نہیں پیتا, مجھ سے لوگ جب آ کے مسئلہ پوچھیں گے شراب الاؤ ہے یا نہیں, میں کیا کہوں گا؟ حرام ہے بھائی. چاہے وہ مولوی خدا نخواستہ خود کوئی گناہ کر رہا ہو, لیکن بتانے پر مجبور ہوگا. کس کا قانون؟ اللہ کا قانون. وہ لوگ زنا کو حرام قرار دے ہی نہیں سکتے. زنا فیملی سسٹم کو, انسان کے خاندانی اور معاشرتی نظام کا بیڑا غرق کر دیتا ہے. جس معاشرے میں زنا ہوتا ہے وہاں انسان پیدا نہیں ہوتے, جنگلی درندے پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ. آج معاشرے میں زنا کو فروغ دیا جا رہا ہے. یاد رکھو اس زنا کا نقصان کل تمہاری بیٹیوں کو ہوگا, یہ بتا دوں میں. تمہیں کوئی عفیف اور پاک دامن رشتہ اپنی بیٹی کے لیے نہیں ملے گا. جی بھر کے کرو زنا, کیونکہ نوجوانوں میں جس طرح زنا پھیل رہا ہے, کسی زانی کے حوالے کوئی شخص اپنی بیٹی کو نہیں کر سکتا. اسے پتا ہے کہ یہ گھر کی زینت تو بیٹی ہوگی, مگر منہ کس کے ساتھ کالا کرے گا؟ یہ طوائفوں کے ساتھ باہر جا کے منہ کالا کرے گا. یہ وہ گھر 2 دن بھی نہیں چل سکتا کہ شوہر زنا کرتا ہو. بیوی کو معلوم ہے کہ اس کے موبائل میں سینکڑوں لڑکیوں کے فون ہیں, سینکڑوں سے SMS بازیاں ہوتی ہیں, فحش باتیں ہوتی ہیں, تو وہ بیوی کبھی بھی اپنے شوہر کو قبول نہیں کر سکتی. اور ہو رہا ہے کتنی خواتین, ہر روزانہ کسی نہ کسی خاتون, نئی خاتون کا میسج آتا ہے, فون آتا ہے, میرا شوہر اس کے لڑکیوں سے ناجائز تعلقات ہیں, میری زندگی عذاب جان بن گئی ہے, میں کیسے چلوں. عورت کو کم از کم یہ اطمینان تو ہونا چاہیے کہ میرا شوہر کس کا ہے؟ بولو بھائی, میرا ہے. یہی ایک رشتہ رہ گیا ہے. باقی تو کون کس کی خدمت کرتا ہے؟ نہ آج بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے, نہ شوہر بیوی کی. ایک رابطے کے لیے ایک چیز تھی, اس کو پتا ہے یہ میرا ہے اور میں اس کی ہوں. صرف ایک گرہ رہ گئی ہے میاں بیوی کے رشتے میں, باقی تو ساری ختم ہو گئی. بیوی نہ شوہر کے باپ کی خدمت کرتی ہے, نہ ماں کی خدمت کرتی ہے, نہ بھائیوں کی, کسی کی بھی نہیں, نہ شوہر اس کے خیال کرتا ہے. میاں بیوی میں جوڑنے کا صرف ایک رابطہ, ایک گٹھان جو ہے باقی رہ گئی ہے. وہ کیا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہ میرا ہے اور میں اس کی. یہ گرہ بھی اگر کھل گئی, اور کھل رہی ہے یہ گرہ بھی اگر ٹوٹ گئی, تو میرے بھائی پھر یہ درندوں اور جنگلیوں کا معاشرہ ہوگا, یہ مسلمانوں کا, انسانوں کا معاشرہ نہیں ہوگا. زانیوں کے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں, جس بچے کو پتا ہو کہ میرے باپ کے سینکڑوں لڑکیوں سے تعلقات ہوں, خدا کی قسم وہ باپ کی پیشانی پر کبھی باپ والی نظر نہیں ڈالے گا. وہ زانی اور شرابی کی نظر ڈالے گا اپنے باپ کی پیشانی پر. وہ کہے گا یہ چور ہے, اچکا ہے, حرام خور ہے, یہ شہوت پرست ہے یہ. اور اس عورت کے دل میں اپنے شوہر کی کہاں قدر ہوگی؟ رشتے ٹوٹ رہے ہیں, اور اس رشتہ توڑنے میں سب سے پہلی ذمہ داری ہماری حکومت کی ہے, قانون بنانے والوں کی ہے. جتنے اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ ٹانگیں چھتوں پہ لگی ہوں گی ان کی قیامت کے دن, الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے جہنم میں, کیونکہ یہ چاہتے تو قانون بنا سکتے تھے پردے کا. ہم آ کے جو پردے کے قوانین ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. پارک میں لڑکا لڑکی بیٹھے ہوئے بوسو کنار کر رہے ہیں, کسی پولیس والے کو اجازت نہیں ہے ان سے جا کے پوچھے کہ یہ تیری کیا لگتی ہے تو اسے تو پارک میں لے کے بیٹھا ہوا ہے, اجازت نہیں ہے پولیس والے کو. اور نام اس کو کیا دیا ہے؟ عورت کی آزادی. مولوی تو کہے گا نا غلط ہے, تو کہیں گے مولوی لوگوں کی آزادی میں ٹانگ اڑاتے ہیں. وہ لڑکی اس کا بوائے فرینڈ وہ کسنگ کر رہی ہے, مولوی کو کیا تکلیف ہے؟ اس کے پیٹ میں کیوں مروڑ ہو رہا ہے؟ اس کے پیٹ میں مروڑ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس بات کو کس نے حرام قرار دیا؟ بنانے والے نے.
اور یہ بھی بتا دوں اسی میں فائدہ ہے, یہ مولوی جو آپ سے یہ بات کر رہا ہے یہ عورت کے حق کے تحفظ کی بات کر رہا ہے. مولوی چاہ رہا ہے کہ بھئی اگر تو نے اس سے یہ حرکت کرنی ہے اس کو دلہن بنا کے گھر لے کر آ, اس کے سارے خرچے اٹھا, ساری زندگی عزت کو سے اس کو اپنے پاس رکھ, اس سے پیدا ہونے والی اولاد کی کفالت کر, پھر تجھے مولوی اجازت دیتا ہے اس کی. یہ جو تو انٹرٹینمنٹ کے لیے اور دل بہلانے کے لیے عورت کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے, اس میں عورت کی عزت نہیں ہے, عورت کی توہین ہے. کیونکہ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دلہن بنا کر عزت کے ساتھ کوئی عورت کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جب ایک مرد کو پارکوں میں سینکڑوں لڑکیاں مل رہی ہیں, اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ شادی کر کے بیوی کو گھر میں لے کر آئے. یہی وجہ ہے کہ آج لڑکیوں کے رشتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ لڑکا شادی کرتا ہی نہیں ہے, کر ہی نہیں رہا وہ شادی. اور اگر وہ شادی کی بات کرتا ہے تو باپ رکاوٹ بنے گا, کیونکہ باپ پیسوں کا ہوس, وہ کہتا ہے ایک بہو میرے گھر میں آ گئی میں روٹی نہیں کھلا سکتا اس کو. آئی بات سمجھ میں؟ باپ کو پیسہ چاہیے, بیٹا اگر تو 20,000 کما رہا ہے نا بیوی نہیں لے کے آ جانا, کیونکہ وہ کھائے گی میری روٹی میں شریک ہو جائے گی, یہ پیسے مجھے دے دیا کر لا کے. اب مولوی جب ممبر پہ بیٹھ کے کہے گا یہ غلط ہو رہا ہے, پھر تکلیف تو ہوگی نا میرے بھائی. لوگ کہیں گے انگریز کا قانون اچھا ہے, انگریز کا قانون بہت اچھا. مولوی کہہ رہے جوان لڑکوں کو, لوگ یہاں بیان سن کے آتے ہیں, بعض مجھ پہ برستے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو شادیوں کی ترغیب دے دیتے ہیں. اف توبہ استغفر اللہ استغفر, اتنے سے لڑکوں کو شادیوں کی ترغیب دیتے ہو, آپ کیا کر رہے ہو مولوی صاحب؟ اتنے سے آئی بات سمجھ میں؟ پارک میں بیٹھا ہوا لڑکیوں سے بوسو کنار کر رہا ہے, یہ اتنا سا ہے, اس کو سب پتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے اس کو, یہ اتنا سا نہیں ہے. آپ گھننے بنے ہوئے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ گھننا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ دیکھنے میں لگتا ہو بہت کچھ بھی نہیں پتا دنیا کا, لیکن ہو اندر سے بہت ہوشیار. آپ کو سب پتا ہے تمہارا بیٹا انٹرنیٹ پہ کتنی ننگی فلمیں دیکھتا ہے بیٹھ کے, سب پتا ہے. کتنی لڑکیوں سے دوستیاں, سب پتا ہے آپ کو. کتنے پیسے لڑکیوں پہ اڑاتا ہے, سب پتا ہے. لیکن وہ اگر شادی کی بات کرے گا آپ گھننے بن جاتے ہو. بیٹا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے, ابھی تمہاری عمر ہی کیا. مطلب پیسہ یہ سارا مجھے دے لا کے. غیرت پہ میرے بھائی سودے بازی نہ کرو. پیسہ کون دینے والا ہے؟ اللہ ہے. اللہ نے کہا شادی کرا دو ان کی, تمہاری روزی میں برکت دوں گا میں. کھلا دو اپنے بیٹے کو. بولا بیٹا تو میرا ہے تو تیری بیوی بھی میری بیٹی ہوگی. بہو بیٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں بار بار بات کہتا ہوں کہ بہویں آج سسر کا احترام اسی وجہ سے نہیں کرتی, ان کو سسر میں اپنے باپ کا تصور نظر نہیں آتا. ان کو پتا ہے کہ یہ مجھ پر ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں کرے گا. اپنے باپ کو تو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے, ہمیں ساری زندگی کھلا پلا کے بیٹیوں کی طرح پالا ہے. یہ کیا کرتا ہے سسر؟ کچھ دیتا بھی ہے نا تو فوراً حساب لے لے گا. ڈیلیوری پہ اگر سسر نے 5,000 خرچ کر دیے اتفاق سے, اگلے دن بیٹے کو پرچی, بیٹا 5 خرچ ہوئے واپس کر دو میرے. بھائی تمہاری بھی بیٹی ہے. بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں جلدی سے. دیکھو ہمارے قانون کس نے بنائے ہیں؟ اللہ نے. ہم اس لیے اس کو فالو کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں دنیا کے پاس سرے سے کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی راستہ ہی نہیں ہے, نہ ہندو کے پاس نہ عیسائی کے پاس. اگر راستہ ہوتا تو ہم کمپیئر کر کے دیکھتے یہ صحیح ہے غلط ہے. راستہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جدھر کو منہ اٹھا کے چل رہے ہو چلتے چلے جاؤ. کوئی کہہ رہا ہے کلچر کے پیچھے چلو, کوئی کہہ رہا ہے قوم کے پیچھے چلو, کوئی کہہ رہا ہے سیاسی رہنماؤں کے پیچھے چلو. تو بھائی یہ سارے جہنم کی آگ کی طرف دعوت دے رہے ہیں. آپ کی عقل آپ کو مبارک, اور ہمیں ہمارے خدا اور ہمارے رب کی تعلیمات مبارک. ہم آپ کی عقل مندی کی وجہ سے ان تعلیمات کو چھوڑ نہیں سکتے, ورنہ ہم بھی آپ جیسے درندے بن جائیں گے, ہم بھی آپ جیسے درندے بن جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے مذہب اور دین سے محبت کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ایک ایمان کی دولت ہے, خدا کے لیے اس کی قدر کر لو. لوگ جو باہر جاتے ہیں نا یورپ امریکہ میں, انہی کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے دین اور مذہب سے آہستہ آہستہ دستبردار ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی نعمت خدا نے تمہیں دی ہے, اس نعمت کی قدر کرو. اس نعمت کو کسی کی دنیا کی ظاہری چمک دمک دیکھ کر اس نعمت سے دستبردار ہونے کی کوشش نہ کرو, اس نعمت کو ضائع نہ کرو. ان کے پاس دنیا ہے, تھی اور رہے گی. ہمارے لیے اللہ نے کیا بنایا ہے بھائی؟ کس چیز کو بنایا ہے؟ آخرت. اور ہم جو ترقی نہیں کر پاتے اس میں ہمارے دماغوں کا فالٹ نہیں ہے, وہ تو میں بے وقوف کہتا ہوں اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو مجازن. حقیقت میں یہ ترقی بھی وہی نہیں کرنے دیتے ہم کو. وہ ہمیں ہمارا کوئلہ نہیں نکالنے دیتے. ترقی ہم کہاں سے کریں گے بھائی؟ وہ نہ صالح حکمران آنے دیں گے, نہ ہمارا فیملی سسٹم مضبوط ہونے دیں گے. انہوں نے ہمارے لیے قوانین اور بنائے ہوئے ہیں, اپنے لیے اور دوسری قوموں کے لیے قوانین ان کے کچھ اور ہیں. سب کچھ ہمیں مار پیٹ کے جو ہمیں دہشت گرد کہہ رہے ہوں,
مسلمان اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کے شکار ہے یا نہیں ہے؟ عراق میں کس کی پٹائی ہوئی ہے؟ بولو بھائی، مسلمان کی۔ لیبیا میں جو بغاوتیں کروائی ہیں انہوں نے اپنے بندوں کے ذریعے، وہ بھی مسلمان ملک۔ جہاں دنیا میں فساد ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے، اور ایسی قوتوں کو یہ طاقت دے رہے ہیں جس سے مسلمان ملکوں کا بیڑا غرق ہو جائے۔ ساری دنیا امن کا گہوارہ بنی ہوئی ہے، مسلمان ملکوں کے وسائل پر بھی قبضہ۔ مسلمان ملک افغانستان میں 32,000 ٹن وزنی بم گرا کے افغانوں کی نسل کا بیڑا غرق کر دیا۔ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ایسے گھننے کہتے ہیں دہشت گرد کون ہے؟ یہ مولوی دہشت گرد ہے، یہ مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اتنا پٹنے کے بعد بھی کیا کہہ رہا ہے؟ ان کا دین اچھا، ہمارا دین، ہمارا تو مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں بھائی، مولوی ہیں، مولوی جس کو مولوی لوگ ایسے ہوتے ہیں، مولوی ایسے ہوتے ہیں۔ مقصد مولوی کی برائی نہیں، مقصد کس کی؟ مذہب کی برائی ہوتی ہے۔ تو مذہب پر مضبوطی سے قائم رہو، اپنے خاندانی نظام کو مضبوط کرنے کی کوشش کرو، بچیوں کو روکو، بولے یہ چھمک چھلو بنی ہوئی کہاں جا رہی ہے تو اس ٹائم پہ آئی بات سمجھ میں؟ بچیوں سے پوچھو کہ چھمک چھلو بنی ہوئی کہاں جا رہی ہے؟ ہم خاندانی لوگ ہیں، بھنگی اور چمار نہیں ہیں۔ جوان بیٹی جہاں منہ اٹھا کے چلی جائے، اگر تیرا کوئی ہے یار وار ہے تو نمبر دے، ہمیں اس سے بات کرتے ہیں، اس کو فون کر کے کہیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، اگر تجھے ہماری بیٹی پسند ہے اپنے والدین کو لے کر آ، عزت سے دلہن بنا کے لے جا، ہم اس قسم کے لوگ ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ اور اگر یہ کام نہیں کرتا تو اگر دوبارہ تیرا SMS آیا یا تو گلی میں ٹہلتا ہوا نظر آیا، ہاتھ پاؤں ٹانگے وانگے چانپے گھٹنے سارے توڑ کے شاپر میں ڈال کے دے دیں گے تجھے۔ آئی بات سمجھ میں؟ گھر جا رہا ہوگا شاپر میں ڈال کے ساری چیزیں، یہ چانپے ہیں میری، یہ میرے گھٹنے، یہ لیفٹ پسلی ہے، اس کو یہ بول دیں۔ یہ غیرت مند لوگوں کی علامت ہوتی ہے۔ غیرت ختم، لڑکی چھمک چھلو بنی ہوئی جا رہی ہے، موبائل پہ پکڑ بھی لیا بندہ کون ہے، اس کو سمجھائیں دیکھو بیٹا ایکچولی آپ کو پتا ہے کہ ہمارا کلچر اس چیز کو ہمارا کلچر اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی فلم ہے، بڑی اچھی چیز مل گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں انکل مجھے آپ کی بیٹی سے دلی محبت ہے، پاکیزہ محبت۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا، تمہارا نجی معاملہ ہے، تم اپنا جیون ساتھی خود ہی منتخب رہنا تم نے، میں کیا کہوں۔ وہ منتخب کرنے کے لیے تھوڑی بلا رہا ہے میرے بھائی کہ وہ اس کو ٹیسٹ کرے گا کہ دلہن بنانے کے، وہ چسکے لے کے چھوڑ دے گا۔ دلہن اس طرح نہیں بنائی جاتی۔ آئی بات سمجھ میں؟ وہ اورنگی ٹاؤن جا کے دیکھو، میں آپ کو کلینک کا پتہ بتاتا ہوں، روزانہ 18 سے 20 اور 25 سال کی لڑکیاں خودکشی کر کے ہاسپٹل میں آ رہی ہیں، خودکشی کے روز کے حساب سے 2-2 3-3۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جن کو پارک میں بلایا، دوستیاں کی اور شادی کا لالچ دیا، اس کے بعد جب شادی کا ٹائم آیا تو لڑکا نے کہا کہ اب دل بھر گیا، کسی اور سے سیٹنگ کرو۔ اب یہ کیا کر رہی ہے؟ خودکشی کر رہی ہے۔ یہ کلچر ہمارے معاشرے میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور مولوی اگر منع کرے گا کہ روکو اپنی بیٹی کو، موبائل لو اس کے ہاتھ سے، جوان بیٹی کو موبائل کس خوشی میں لے کے دیا ہوا ہے، اور دیا ہوا ہے تو چیک کرو موبائل، تو کہتے ہیں یہ مولوی لوگ جو ہے نا ہماری بچیوں سے بدگمان کراتے ہیں ہم کو۔ آپ کی بیٹیاں ہماری بیٹیاں ہیں، آپ کی بہنیں ہماری بہنیں ہیں، ہم بدگمان نہیں ہوتے الحمدللہ، اور ہم سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتے، لیکن جو ماحول جس طرف جا رہا ہے، کلچر جا رہا ہے، اس میں غیرت کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور اگر غیرت ختم ہو جائے تو کیا الفاظ ہیں کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، غیرت ہی نہیں ہے تو کوئی بات۔ بہت سے لوگوں میں غیرت کیا ہے، بیٹی اگر کسی کے ساتھ منہ کالا کر لیا تو کیا ہو گیا، کیا ہوتا، کیا ہے، کیا ہوتا؟ تو ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی، بچے بھی 2-4 پیدا ہو جائیں، انگریزوں کے ہوتے نہیں ہیں، بلکہ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ شادی سے پہلے بچے پیدا ہو جاتے ہیں انگریزوں کے ہاں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک انگریز سے پوچھا بھائی آپ کی شادی بعد میں ہو رہی ہے، بچے جوان ہو گئے، اس نے کہا اس کے ایکچولی بہت فائدے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ کہ جب ہماری شادی ہو رہی تھی تو بچے ہماری شادی میں ہاتھ بٹا رہے تھے، تمبو امبو لگا رہے، کرسی ورسی سجا رہے، ہمیں باہر سے لوگ کرائے پہ لینے نہیں پڑے۔ تو دنیا کے لحاظ سے دیکھتے ہیں نا، تو اس میں ہم انڈرسٹینڈنگ، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو اس میں اب ہو رہی ہے انڈرسٹینڈنگ جا کے۔ منگیتر سے گپے لگائی جا رہی ہیں فون پہ انڈرسٹینڈنگ کے چکر میں کہ پتہ تو چلے کس ڈیزائن کی ہے۔ چھوڑو میرے بھائی، دنیا ہے، تھوڑی سی تحقیق کر کے لے آؤ، گزارا کرو اس کے ساتھ۔ مسافر خانہ ہے، گزر جاؤ گے، مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، جتنی بھی نیک لے کر آؤ گے بالآخر مر مرا کے ختم ہو جائے گا یہ سب۔ مسافر خانہ چلاؤ، اتنی تحقیق کرتا ہے نا۔ میں جمعے کی نماز کے بعد 2-4 باتیں بتاؤں گا، وقت زیادہ ہو گیا۔ آج ایک مرد رشتہ تلاش کرنے میں اتنی تحقیق کرتا ہے، اور لڑکے کا باپ اس سے بڑا بے وقوف ہوگا۔ وہ بہو کو جب تک خود نہیں دیکھے گا نا، وہ کہے گا نہیں کرنے دوں گا شادی میں۔
پھر اتنے کیڑے نکالے گا اس میں، اتنے کیڑے نکالے گا، ساس الگ کیڑے نکالے گی لڑکی میں، باپ الگ کیڑے نکالے گا، اور شوہر جس نے کرنی ہے وہ الگ کیڑے نکالے گا. یہ نہیں دیکھتے کہ میری بیٹی اور میری بہن بھی ہے. کل اس میں اگر اتنے کیڑے نکال کے ریجیکٹ کر دیا تو کیا بنے گا؟ دنیا کو مسافر خانہ سمجھو میرے بھائی. تھوڑا بہت حساب کتاب دیکھو، اس کے بعد کر لو، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. محبت دینے والا اور نباہ کرانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور اتنے کیڑے نکال کے، یہ تو سہارنپور کی نہیں ہے، میں سہارنپور کا ہوں، یہ دہلی کی ہے، میں دہلی کا ہوں، یہ پنجابی کیوں مل گئی مجھے، میں تو پنجابیوں میں کروں گا ہی نہیں، اور پنجابی کہے گا میں مہاجروں میں نہیں کروں گا، اور پٹھان کہے گا میں فلانے میں نہیں کروں گا، اور وہ کہے گا میں اس میں نہیں کروں گا. اتنی شرطیں ہیں نا، خدا کی قسم اتنی شرطیں. بنی اسرائیل نے جو کہا تھا نا گائے ایسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ شرطیں. اردو اسپیکنگ، اگر اردو اسپیکنگ ہونی چاہیے. اچھا جی یہ والی اردو اسپیکنگ مل گئی، یہ اس سے کر لو، اردو اسپیکنگ ہے نا. ہم دہلی کے ہیں، یہ کہاں کی ہے؟ یو پی کی. دہلی والا چاہیے، ہٹا دے اس کو. دہلی والے اس کے لیے آرڈر پہ بنوائی ہم نے، ایک دہلی والی لے آئی. یہ لے بھائی دہلی. اس کی اصل میں ہوں 6 فٹ کا آدمی اور یہ 5.5 فٹ کی میچنگ. جب میں فیس بک پہ تصویر دوں گا نا میرے دوستوں کو مزہ نہیں آئے گا، یہ میچ کا رشتہ نہیں. 6 فٹ چل بھائی، یہ بھی 6 فٹ کی. کہہ رہا قد برابر بھی نہیں ہونا چاہیے، پتا چلے میں دولہا ہوں، یہ دلہن تھوڑا سا 1 انچ بھائی گھسوا لیتے ہیں اس کو نیچے سے. نہیں بھائی یہ ہو رہا ہے، خدا کی قسم ہو رہا ہے. یہ آپ سمجھ رہے ہیں مبالغہ کر رہا ہوں. اب جناب ایک لائے اس کے لیے آرڈر پہ بنوا کے، وہ پوری حساب کتاب سے. تو یار اس کی ناک تھوڑی سی موٹی ہے، مجھے باریک ناک والی پسند ہے. رنگ تھوڑا سا دبا ہوا ہے، گوری چٹی ہونی چاہیے. تو یہ حساب کتاب ہے، کیونکہ اس کا خیال یہ کہ سارے مزے میں نے کہاں اڑانے ہیں؟ دنیا میں اڑانے ہیں. اور یاد رکھو، ایک صاحب آئے کچھ دن پہلے ایسے ہی کہنے لگے میرے گھر والوں نے 20-25 لڑکیاں دیکھ لی ہیں، پسند نہیں آئی کوئی، آپ کے پاس کوئی رشتہ ہو تو بتا دیں. میں نے کہا اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ پسند آ جائے گی جو میرے پاس رشتہ ہوگا. پھر میں نے کہا میری پیش گوئی سنو، تمہیں ایسی ملے گی جو تمہیں مار کے تمہارا سر گنجا کر دے گی. یہ بتا دوں میں کیونکہ جس نے اتنے نخرے کیے ہیں نا، اللہ اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے. یہ میرا مشاہدہ ہے. بہت جس کو اچھی چاہیے نا اس کو ذرا بھی اچھی نہیں ملتی. تھوڑی سی اچھی کر لو جتنے خود ہو. تم اپنی شکل شیشے میں دیکھو جا کے، کیا لگتے ہو دیکھنے. ایک ہمارے ایک شاگرد نے شادی کی، عجیب سی شکل اس کی جب شادی ہو گئی تو بیوی اب اس کو پسند نہیں آ رہی کہ یار یہ اتنی خوبصورت نہیں ہے. فلمیں دیکھ کے بھی معیار خراب ہو گیا ہے. تو ہمارے استاذ نے بلائے تھے، بھی تیرے کو مروڑ کیا ہے، اتنی خاندانی لڑکی ہے، اتنی اچھی لڑکی ہے، تجھے اب کیا چاہیے؟ کہہ رہا یار خوبصورت نہیں ہے، دل مائل نہیں ہو رہا، بازار میں ایسا حسن نظر آتے ہیں. تو ہمارے استاذ کہتے ہیں شیشہ منگوایا. پہلے تو شیشے اس نے دیکھے ہوں گے اس نیت، کہا اپنے آپ کو اس نیت سے دیکھ کے میں کیسا ہوں، ناک کیسی ہے میری، آنکھیں کیسی ہیں، ڈیزائننگ کیسی ہے. اس نے شیشے میں دیکھا، اس نے کہا بہت اچھی، الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے. پہلے میں نے اس نیت سے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہی نہیں تھا کہ میری ڈینٹنگ پینٹنگ اور ڈیزائننگ کس طرح کی. تو دنیا کو مسافر خانہ سمجھو. آج آپ کا وقت زیادہ لے لیا کیونکہ چھٹی تھی، لوگ زیادہ تھے. بہرحال یہ مجمع جتنا کھڑا ہے اوپر چلے جائیں، جگہ ہے، چھت پہ جگہ ہے کافی. جی مکبر بھی پیچھے ہیں، وہ تیار ہیں. السلام. گزرنے والوں کو مشکل ہوتی ہے، اور جب چندے کا عمل ختم ہو جائے تو آپ لوگوں کو پھر گھر جانے کی اجازت ہے، کیونکہ میری پھر بات لمبی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں ہمیں یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے مولوی صاحب نے. تو یرغمال نہیں ہے، آپ لوگ آزاد ہیں، دعا مانگیں چلے جائیں. تو کیونکہ بیان میں کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو وہ پھر میں اس وقت میں وضاحت کرتا ہوں. 2 وضاحتیں ہیں. نمبر 1، یہ جو میں گوروں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف بات کرتا ہوں وہ ایسے ہیں اور ہم اچھے ہیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ ان کی جو خوبیاں ہیں ان کو ہم تسلیم نہیں کرتے. کسی قوم میں خوبی ہو اس کو ماننا چاہیے دل و جان کے ساتھ. ان کے اندر یہ آداب تمیز بہت ہیں جو ہم لوگوں میں نہیں ہے. اکثر میں بتاتا رہتا ہوں نا، وہاں کے پولیس سے آپ کا ٹاکرا ہو جائے تو وہ بڑے شائستہ لہجے میں آپ سے کاغذات کا پوچھتے ہیں اور سب پورے ڈاکومنٹ، تو آپ کو عزت کے ساتھ بٹھایا چلو بھائی جاؤ. اور ہماری جو مسلمان پولیس جو فجر کی نماز باجماعت پڑھنے کے باوجود، بلکہ ممکن ہے سہ روزہ بھی لگا کے آیا وہ، لیکن رہتا وہ ویسے ہی ہے. ہم لوگ خود تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں لیکن ہماری نالائقی ہے کہ ہم ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. تبلیغ والے تو اچھا بنا دیتے ہیں انسان کو، لیکن خود بھی تو انسان میں کوئی صلاحیت ہو نا. تو وہ جو جس تمیز سے بات کرتا ہے پولیس والا، آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسے بات کرتا ہے کہ نکال وے کاغذات اور یہ وہ جو بھی ہوتا ہے. ابھی ہمارے ایک رشتہ دار جان پہچان والے تھے، رشتہ دار تو نہیں، 60 سال سے ان کی عمر زیادہ تھی، ان کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہوا، تو یہاں ان کا علاج ہوتا رہا. ڈاکٹر ان کے بازو کا علاج کرتے رہے ہیں.
کس کا؟ بازو کا, کہ بازو میں فریکچر ہے یا کچھ گڑبڑ ہے. بالآخر ان کو امریکہ بھیجا گیا علاج کے لیے. تو ان کے بیٹے مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے اپنے ابا کو امریکہ بھیج دیا تو کتنا اچھا علاج ہوا, تمیز کے دائرے میں رہ کے. کہہ رہے ہیں سب سے پہلے تو انہوں نے کسی مشین سے گزارا, فوراً ٹریس کر لیا کہ ان کی اصل بیماری بازو میں نہیں ہے, دماغ میں ہے. یہ جو پرابلم ان کو ہو رہی ہے دماغ, اور آپ گولیاں کھلا رہے ہیں بازو کی. دماغ میں ان کے پانی وانی کچھ آ گیا تھا جس سے کومے میں جانے لگے تھے. وہ اگر 2-3 بھی لیٹ ہو جاتے تو کومے میں چلے گئے. تو وہاں ان کا علاج ہوا بڑی عزت کے ساتھ, شرافت کے ساتھ, اور اتنا ان کے ساتھ ہسپتال میں اچھا معاملہ کیا گیا. ایک تو دماغ کا آپریشن کر کے پانی بھی نکال دیا, اور وہ جو اخلاق سے جو نرسیں اور ڈاکٹر پیش آئیں اس کی بڑی اچھی وہ کہانی سنا رہے تھے ہم. اور اس لیے کہ وہ کہہ رہے 60 سال سے جس کی عمر زیادہ ہو جائے تو اس کو بڑی عزت دی جاتی ہے وہاں پہ. میں سوچ رہا تھا ہمارے ہسپتال میں کسی بوڑھے کو داخل کر دو, اللہ نہ کرے, صحیح ہے نا, تو اس کی حالت بیچارے کی پنکھا ہی نہیں چل رہا ہوگا, چادر ہی نہیں ہوگی, تمیز سے بات کا تو تصور ہی نہیں ہے. تو کچھ خوبیاں ہیں, ان خوبیوں کو میں بھی تسلیم کرتا ہوں. میں عصبیت میں ایسا نہیں کہ کوئی خوبی نہ مانوں. ہمارے حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ غیر مسلم کی جو خوبی سامنے آئے تو اس کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ اصل میں یہ اسلام ہی کی خوبی ہے, مگر مسلمان اس خوبی کو نہیں لے رہا, غیر اس پر عمل کر رہا ہے. دوسرا, میرے بتانے کا مقصد کسی قوم کی برائی نہیں ہوتی. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان ممالک میں, وہ ان کی 2-4 خوبیاں دیکھ کر اہل اسلام سے بدگمان ہو جاتے ہیں, اور پھر اسلام سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان کا کلچر ہم سے اچھا ہے, لہذا ہمیں ان جیسا بننا چاہیے. یہ غلط ہے. ان جیسا بننے کی قطعاً کوشش نہ کرو. یہ چیزیں تمہارے مذہب نے بھی تمہیں سکھائی ہیں. پڑوسی کا حقوق, ساتھ بیٹھ کے کس طرح بات کی جاتی ہے, اور مالی معاملات میں کیسی صفائی ہے, تمہارے مذہب نے سکھائی ہے. اس کو ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی؟ ان سے آپ دنیا کی چیزیں لیں. جیسے ہمارے نبی بھی جب دنیا کی بات آتی تھی تو غیر مسلموں کا حوالہ دیتے تھے. اس کی مثالیں حدیث میں, ابھی وقت زیادہ ہو گیا اس لیے میں مثال نہیں دوں گا. دنیا کی حد تک ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں وہاں جا کے, سب سے پہلے تو غیرت کو بالائے طاق رکھ دیتے. یہاں جو بیٹی پردہ کر رہی تھی, یورپ امریکہ گئی تو وہ اس کے 10 بوائے فرینڈ ہیں, اور لوگ میرے پاس فون آتے ہیں لوگوں کے کہ بھائی وہ کہتے ہیں یہ کلچر ہے, چلتا ہے. چلتا ولتا نہیں ہے بھائی. چاہے امریکہ میں رہو, چاہے کینیڈا میں رہو, چاہے جاپان میں رہو, کہیں بھی رہو, آپ پہلے مسلمان ہو, عزت دار خاندان کے ہو, آپ کی بیٹیاں عزت دار ہیں, آپ اس کو کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنے کی اجازت نہیں دے سکتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہی بات جو میں یہاں بتاتا ہوں کہ فون پہ دیکھ لیا وہ آ رہا ہے تو اس کو کیا دھمکی دینی ہے, دھمکی یاد کر لیں. بیٹا دوبارہ تیرا میسج آیا, اسے پہلے کہیں کہ ابا اماں کو لے کر آؤ, عزت کے ساتھ رشتہ لے کر آؤ, بیٹی کو دلہن بنا کے لے جاؤ. ہمارے ہاں کی پرمپرا یہی ہے, ہمارے خاندان کا دستور ہمیشہ سے یہی رہا ہے. کبھی ایسا ہوتا تھا تو عزت کے ساتھ ابا اماں کو چچا ممانی آتی تھی, اور عزت کے ساتھ ایسے کرو گے تو ٹھیک, ورنہ دوبارہ دھمکی کیا دینی یاد رہے گی نا, ساری چیزیں توڑ تاڑ کے شوپر میں ڈال کے دے دیں گے. تو یہ غیرت کا تقاضا ہے. یہ غیرت سب میں نہیں, بہت سو میں نکل جاتی ہے باہر جا کے. یورپ امریکہ جائیں گے, یہ غیرت سب کی بات نہیں کر رہا, بہت سو میں نکل جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کچھ غیرت ویرت مولویوں کی چیزیں ہیں, انجوائے کرو. ابا خود بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, بیٹیاں بھی انجوائے کر. ایسے لوگ ہیں اللہ کی پناہ. فون آتا ہے میرے پاس کہ جی ابا کا ایک خاتون بیچاری وہ اکیلی دیندار رہ گئی, یہاں سے گئی تھی اکیلی رہ گئی, اب پریشان ہے کہ ابا کی ہماری ایکٹیویٹیز صحیح نہیں ہے, میری بہن کے حالات خراب ہو گئے ہیں, وہ لڑکوں سے گھوم رہی ہے, ابا کو کوئی فکر نہیں ہے. میں نے اس سے کہا ابا کو بتاؤ, کہہ رہے ہیں ابا کے اپنے چکر نہیں ختم ہوتے تو ابا کیوں کریں گے یہ. تو میں ایک دم پکڑائی میں آ گیا. میں نے کہا فوراً اماں کو شکایت لگا دو. کس کو لگا دو؟ اماں کو بتا دو ابا کی یہ حرکتیں. میرا خیال تھا اب تو وہ کہے گی واہ یہ تو صحیح, اماں تو بڑے بڑوں کو سیدھا کر دیتی ہے. آپ کو پتہ ہے جو کسی سے صحیح نہ ہو وہ بیوی سے ہونا پڑتا ہے اس کو صحیح. تو میں نے کہا اماں کو بتا دو. انہوں نے کہا اماں کی اپنی سیٹنگیں چل رہی ہیں. دل تو چاہ رہا تھا کہوں پھر آپ کیوں فون کر رہی ہو, آپ بھی کسی سے سیٹنگ ویٹنگ لگاؤ, اللہ نہ کرے بات کر رہا ہوں. یہ حالات ہو گئے ہیں ان خاندانوں کے جن کی بچیوں کا ناخن نظر نہیں آتا تھا. وہاں جا کے سب نہیں ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, بدگمان نہیں کر رہا کسی سے. تو میرا مقصد بتانے کا یہ کہ بھائی غیرت پر سودے بازی نہ کرو. ہم ان سے اچھے ہیں, ہمارا کلچر, ہمارا مذہب, ہمارا دین, ہماری طہارت کا نظام, ہماری صفائی کا نظام بہت اچھا ہے ان سے, اور آخرت بھی ہمارے لیے اللہ نے بنائی ہے. یہ صرف ان کی دنیا کی چیزیں ہیں, آخرت نہیں ہے. آخرت بھی تو بہت کچھ ہے نا. ہم تو مرتے ہیں تو جنازہ پڑھایا جاتا ہے, ان کے ہاں تو مرتے ہی سیدھی چانپے پائے الگ,
گردے کسی ہاسپٹل میں کسی کو بک رہے ہیں, آنکھیں کسی کو عطیہ کر دیں, پھیپڑے کہیں اور چلے گئے, یہ ہو رہا ہے ابھی وہاں پہ. میں تو کہتا ہوں کل جنازے کے لیے اگر یہ جس طرح اعضا کی پیوند کاری اور گردوں کی فروخت ہو گیا نا, کل جنازے کے لیے آئندہ ایسا نہ ہو کہ لوگ شاپر میں گوشت ڈال کے لا رہے ہوں, اس کا جنازہ پڑھ دیں. مولوی صاحب پوچھیں آنکھیں کہاں ہیں, وہ ستار بھائی کو عطیہ کر دی ہیں. بھائی اس کے گردے کہاں گئے؟ جی کلیم بھائی کے گردے خراب ہو گئے تھے, ان کے لگا دیے. ابے بھائی اس کے پھیپڑے کہاں گئے؟ وہ ایٹی سینٹر والے لے گئے تھے. تو بھائی اس کو بھی گوشت ہے, یہ بھی کسی کو کھلا دے. یہ حالات ہوگی. اعضا کی جو پیوند کاری ہے نا, اعضا بیچنا, یہ جائز نہیں ہے شریعت میں, یاد رکھو. لوگ کہتے ہیں مولویوں نے یہاں بھی ٹانگ اڑا دی, یہ بیچنا اعضا جائز نہیں ہے, لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اس لیے کہ کل کچھ بچے گا ہی نہیں جنازہ پڑھنے کے لیے. یہ انسان ہے, یہ کوئی بکرا نہیں ہے کہ مرتے ہی اس کے سری پائے چانپے اور کھال وال الگ کر دی. اس کا جنازہ پڑھو, اس کو عزت کے ساتھ دفناؤ. جس کے آنکھیں نہیں ہیں اس کو بولو صبر کرو, اللہ سے دعا مانگو, بس, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. تو اس لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھائی اللہ نے ہمیں جو دین اور مذہب دیا ہے اس پہ قائم رہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, اور غیرت پہ سودے بازی نہ کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سمجھا کے تک گئے مگر سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کے. توبہ اقبال صاحب شدید پیٹ کی تکلیف میں 1 ہفتے سے علیل ہیں, خصوصی دعا کی درخواست ہے. دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. یہ 2 پرچیاں اور ہیں. کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں دوسری شادی کا خواہش مند ہوں, میرے شیخ یعنی پیر و مرشد اجازت نہیں دیتے. فرماتے ہیں کہ عدل اور برابری کرنا بہت مشکل ہے. دوسری شادی کے لیے پیر صاحب سے اجازت ضروری نہیں ہے اسلام میں. بیوی کی اجازت ضروری نہیں ہے, ابا کی ضروری ہے. تو پیر صاحب تو ابا کے بعد آتے ہیں, ابا کا مقام پیر صاحب کے, یہ ذہن میں رکھیں. شریعت میں باپ کی جیسے اطاعت ہے ایسی پیر صاحب کی نہیں ہے. والدین کی اطاعت پہلے ہے, پیر صاحب بعد میں. تو جب باپ کو روکنے کا اجازت نہیں ہے تو پیر صاحب کو کہاں سے اجازت ہو گئی؟ رہا یہ مسئلہ کہ وہ جو کہتے ہیں کہ عدل ممکن نہیں ہے, تو یہ غلط ہے کہ اللہ نے عورتیں اتنی پیدا کر دی مگر مردوں میں عدل کی طاقت ختم کر دی اللہ نے. یہ اللہ پہ پھر ظلم کی نسبت لازم آئے گی. اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب آپ بیوہ کو ہمیشہ کے لیے بیوہ ہی رہنے دو گے, طلاق یافتہ کو ہمیشہ کے لیے طلاق یافتہ رہنے دو گے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے, میں پھر بتا رہا ہوں جو جانا چاہیں جا سکتے ہیں, وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, بالکل اجازت ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کروڑ پتی آدمی ہیں, وہ دوسری شادی کر رہے تھے, ایک طلاق یافتہ عورت ہے, اس کے بچے بھی ہیں. پوری بات تسلی سے سنیں, طلاق یافتہ عورت ہے اور اس کے بچے بھی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے اس عورت کا. اس کے ماں باپ رشتے تلاش کرتے کرتے تھک گئے, امیدیں ختم. جوان لڑکی ہے, اسے 99% زنا کا خوف ہے, اور کھانے کے لیے روٹی نہیں بیچاری کے پاس. 1 کروڑ پتی آدمی میرے پاس آیا, دیندار ہے. اس نے کہا میں اس سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, اسے الگ گھر لے کے دوں گا, فلیٹ, اتنی مال اللہ نے اس کو دیا ہے, اور خرچہ پانی ماہانہ راشن ڈال دیا کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن میرے پیر صاحب مجھے اجازت نہیں دے رہے, اور پیر صاحب بھی بڑے نیک زبردست پیر اہل حق میں سے ہیں. پیر صاحب کہہ رہے ہیں دوسری شادی کی تو خانقاہ سے نکال دوں گا میں. میں نے ان سے ایک بات کہی, میں نے کہا آپ اپنے پیر صاحب سے بدگمان نہ ہوں, ان کو اللہ نے جتنا علم اور سمجھ دی اس کے حساب سے وہ کہہ رہے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچیں, یہی مسئلہ اگر پیر صاحب کی اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتا, پیر صاحب کی طلاق یافتہ بیٹی ہوتی, اس کے لیے کوئی رشتہ نہ آ رہا ہوتا, اور آپ پیغام بھیجتے کہ حضرت ساری ذمہ داری ساری زندگی کے لیے لینے کے لیے تیار ہوں. جب انسان کسی کو بیوی بناتا ہے تو مطلب کیا ہے کہ آپ کی بیٹی کی اب ساری ذمہ داری قیامت تک کس پر ہے؟ میرے کندھوں پر. جنازہ بھی اٹھے گا تو میرے گھر سے نکلے گا. یہی مطلب ہوتا ہے نا بیوی بنانے کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں تھی. ام سلمہ بیوہ ہو گئی تھی, حضرت ام سلمہ, بچے بھی تھے. نبی نے پیغام نکاح بھیجا بیوہ کے پاس, بچے بھی تھے. ام سلمہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, اب میں کیسے شادی کروں؟ نو عمر تھوڑی مطلب بوڑھی ہو گئی, یعنی عمر میری زیادہ ہو گئی. دوسرا میرے بچے ہیں, اگر میں آپ سے شادی کروں گی بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے سب سے بڑے پیر ہیں, انہوں نے فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہے تو کوئی ایسی بات نہیں, انا اسن منک, میری تو تم سے بھی زیادہ ہے بھائی, مجھ سے تو بہرحال عمر میں چھوٹی ہو. رہا یہ مسئلہ تمہارے بچوں کا, فَإِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ, اللہ اس کے رسول کی, یعنی وہ بچے بھی لے آؤ ساتھ میں. تمہارے بچے آج سے کس کے بچے؟ میرے بچے, میں پالوں گا. حالانکہ کھانے کو روٹی نہیں ہے. یہی سوچ کے کہ جو جس اللہ نے اب تک کھلا دیا نا ٹوٹا پھوٹا کہیں سے بھی, اب اللہ اس بیوی کا خرچہ بھی دے گا اور اس کے بچوں کو بھی. عبد الرحمن ابن ام سلمہ, جو ام سلمہ کے بیٹے تھے, وہ نبی کے گھر میں پلے ہیں, نبی کے گھر میں, جس نبی کے پاس کھانے کو روٹی آئی. بات یہ سارے دنیا کے جتنے پیر و مرشد ہیں سب کو بتا دو یہ بات جا کے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کھانے کو روٹی نہیں ہے. اور آپ نے
یہ جو ہم حدیث پڑھتے ہیں نا کھانے کے آداب کی کہ اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، یہ پتہ ہے کہاں سے ملی ہمیں؟ عبد الرحمن ابن ام سلمہ کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں میں نبی کے زیر تربیت تھا، نبی کا سوتیلا بیٹا تھا، نبی مجھے کھانے کے آداب سکھا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ اپنے سامنے سے کھایا کرو اور بسم اللہ پڑھ کے کھایا کرو۔ یہ جو ہم کھانے کے آداب پہ تبلیغ میں اور ادھر جو دوسرے حلقوں میں جو حدیثیں بیان کرتے ہیں، ان حدیثوں کا بیان کرنے والا نبی کا سوتیلا بیٹا ہے۔ نبی اس میں کھانے کے آداب بھی بتا رہے ہیں اور حقیقت میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کسی عورت کے بچوں کو لے کے کیسے پالا جاتا ہے اور کیسے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ اگر آپ نہیں کرو گے برباد ہو جائے گا وہ۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ میرا خیال ہے نہیں آ رہی۔ اب کھانے کے آداب تو سمجھ میں آتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق کس سے؟ کھانے سے ہے۔ یہاں کھانے کی فضیلت کم ثابت ہو رہی ہے، غیر کے بچے کو کھلانے کی سنت۔ ام سلمہ کے بیٹے جو کھا رہے تھے کس کے خرچے پہ کھا رہے تھے میرے بھائی؟ ابے نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بھائی کیا مسئلہ ہے یار، کیوں نہیں آ رہی سمجھ میں؟ چیخ چیخ کے تھک گئے ہیں، دماغ خالی ہو گیا ہے ہمارا۔ اپنے خرچے پہ اس کو کھلا رہے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے اپنے سامنے سے کھانا یہ اتنی بڑی سنت نہیں ہے۔ اپنے خرچے پہ کسی بیوہ کو بیوی بنا کے کھلانا اور اس کے بچوں کو کھلانا یہ اس سے بڑی سنت ہے۔ کھانے کی تو آتی ہیں ساری دعوتوں میں، مرغا کیسے کھایا جاتا ہے، ہڈی کیسے پھینکی جاتی ہے، چانپیں کیسے صاف کی جاتی ہیں، ہے بھائی آخر میں بوتل کیسے پی جاتی ہے، ڈکار لینے کے اسلامی طریقہ کیا ہے، اور معذرت کے ساتھ پھر اس کو آگے بیت الخلا میں فارورڈ کرنے کا۔ ساری چیزیں آتی ہیں مگر یہ چیز نہیں آتی۔ تو جلدی سے بات مکمل کروں، میں نے کہا کہ اگر آپ کے پیر صاحب کی اپنی بیٹی ہوتی جو طلاق یافتہ ہوتی اور اس کے لیے رشتوں کی امیدیں ختم، کوشش یہی کریں کہ پہلی والی کو دیں تو زیادہ بہتر ہے، دوسری والی کو نہ دیں۔ لوگ آتے ہیں کہ ایک آدمی دوسری کر رہا ہے اور ایک پہلی کر رہے ہیں، میں اپنی بیٹی کس کو دوں گا؟ تو پہلی والے کو دے دے بھائی، تو جب مل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے دوسری والے کو؟ نہیں مل رہا تو بھائی دوسری والے کو دے دو، ساری زندگی تھوڑی بٹھا کے رکھو گے گھر میں۔ تو میں نے کہا آپ کے پیر صاحب کی بیٹی ہوتی اور اس کے بچے بھی ہوتے اور ان کی امیدیں ختم، تو اگر آپ کو وہ منع کرتے تو اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کرتے۔ کس کے ساتھ ظلم کرتے؟ بولو بھائی، بیٹی کے ساتھ۔ بیٹی قیامت کے دن گریبان پکڑتی ابا کا، ابا آپ نے کس بنیاد پہ مجھے روک دیا؟ آپ نے تو اپنی کامیاب ازدواجی زندگی گزار دی بیوی بچوں کے ساتھ، تو بیوی بھی تو چاہتی ہے شوہر ملے اس کو۔ اگر ابا کافی ہوتا تو بلوغت کے بعد لڑکیوں کی شادیاں تھوڑی ہوتی، تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو میں نے کہا اگر منع کرتے آپ کو تو اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم، اور اگر اجازت دیتے تو آپ پوچھتے کہ دوسری کی بیٹی کے لیے اصول کچھ اور، اپنی بیٹیوں کے لیے اصول کچھ اور۔ میں آپ کو اپنے پیروں مشائخ سے بدگمان نہیں کر رہا، پیر اور مشائخ کی توجہ نہیں ہے آج کل، مشائخ کی ان حالات کی طرف توجہ نہیں ہے۔ خانقاہوں میں رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ وہ بدنظری کرے گی نا ان کی مریدنی، وہ لکھ دیں گے نظر کی بدنظری کے خلاف بیانات سنو، وہ یہ نہیں کہیں گے جوان ہو گئی اس کی شادی کرا دو کسی طریقے سے۔ اپنے مرید کو تھپڑ لگا کے یہاں پہ کمبخت تو اتنا ہٹا کٹا موٹا خانقاہ میں روزانہ اتنے پراٹھے کھا کے جاتا ہے، تو اس کو کفالت کر کے اس کی شادی کر جو اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ مرید سے بھی بدنظری نہیں چھوٹ رہی، وہ بھی کھا کھا کے موٹا ہو گیا ہے، اس کی صحت کہہ رہی ہے کہ اس کی جب تک دوسری نہیں کراؤ گے یہ نہیں بچے گا، اور مریدنی کے پاس شوہر نام کی چیز ہی نہیں ہے، اس کو بھی مجاہدے کروا رہے ہیں۔ یہ غلط مجاہدے ہیں۔ اللہ نے طریقہ بتایا کہ بھائی تو کھا کھا کے موٹا ہو گیا ہے، تجھ میں اگر شہوت زیادہ ایک پہ گزارا نہیں ہو رہا، تو اس والی مریدنی سے کر لے جو بغیر شوہر کے بیٹھی ہوئی ہے، اپنے ہی پیر صاحب کی مریدنی سے کر لے تو۔ اور اس مریدنی کو پیر صاحب کو چاہیے کہ اتنی بدنظری سے بچنے کی اور حفاظت کی شادی کرو، وہ میرا مرید ہے، بہت ماشاءاللہ صحت مند ہے، اس سے بدنظری نہیں چھوٹ رہی صحت کی وجہ سے۔ آئی بات؟ طاقت جتنی زیادہ ہوتی ہے شہوت زیادہ ہوتی ہے، وہ شہوت اس میں طاقت بہت ہے، کھجور زیتون انجیر کھا کھا کے بہت جاندار ہو گیا، اور اس کو ہر وقت یہ خوف ہے بدنظری، تو اس سے شادی کر لے، تم دونوں کا مسئلہ کیا ہو جائے گا؟ حل ہو جائے۔ لیکن نہیں، نہ تو کرے گا شادی نہ تو کرو گے، مراقبے کرتے رہو بیٹھ کے، تم محاسبہ کرو وہاں بیٹھ کے، تم مراقبہ کرو ادھر بیٹھ کے۔ وہ پھر مراقبہ کرتے ہوئے شہوت اور بڑھتی ہے، ان سے ایک طرف توجہ کر لگاتا ہے نا انسان، اس سے شہوت کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے۔ پہلے تو ذرا بیزی تھے، مصروف تھے، کاروبار میں حساب ہو رہا تھا، تو خدا نہ خواستہ کسی پیر اور بزرگ کی ہرگز میں خاک کے برابر بھی نہیں ہوں۔ میرا سلسلہ جو ہے نا، حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد تھے، ان کے پیر و مرشد تھے حضرت مولانا عبدالغنی پھول پھوری، ان کے تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ تو ہم بھی انہی خانقاہوں کے ٹوٹے پھوٹے پلے ہوئے ہیں بھائی، جوتیاں سیدھی کی ہوئی۔ اگر یہ خانقاہیں نہ ہوتی آج ہم بھی بیٹھ کے یہ باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ ان خانقاہوں کی خاک کے بھی ہم برابر نہیں ہیں، ان میں رہنا بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں، بزرگوں سے تعلق بھی ضروری سمجھتے ہیں، مگر ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ اس کے رسول، باقی سب چیزیں بعد میں۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت جی، یہ دعا بھائی، یہ پریشانیاں بہت ہوں گی۔ 3 رشتہ داروں کا سعودی عرب میں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو
شفا عطا فرمائے. ایک اور رہ گئی ہے, لوگ مارنا نہ شروع کر دیں مولوی صاحب کو. یہ محمد ابراہیم جاب کے سلسلے میں بہت پریشان ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ملازمت عطا فرمائے. جن کے لیے دعا کی پرچی پڑی جاتی ہے اس کو سرسری سے ٹال نہ دیا کریں, دل میں باقاعدہ دعا کیا کریں, کیونکہ یہ دعا کے ساتھ مذاق ہے ایک قسم کا. اللہ تعالیٰ جن حضرات نے بھی دعا کی درخواست کی ان کی دعاؤں کو پورا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة اللهم إني أسألك الهدى والغنى والعفو اللهم لا مانع لما أعطيت ولا ولا ينفع ذا الجد منك وأنت خير الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين.